میرے بچے کہتے ہی ہیں کہ چاچو آپ کیوں ایسی کتاب لکھتے ہیں کہ لکھ کے رونا آتا ہے. زندگی تو شروع کرنی تھی. ابا کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی اور ایک ٹائپ رائٹر ساتھ لائے تھے وہاں سے. تو سٹی پوسٹ آفس کے سامنے چٹائی بچھا کر کے انہوں نے لوگوں کے لیے خط لکھنا شروع کیا. 1 آنا 1.5 آنا 2 آنے میں وہاں سے زندگی شروع ہوئی ہماری. میں بیسیکلی آپٹمسٹک ہوں. میں ہر چیز کا پازیٹیو پہلو دیکھتا ہوں, لیکن جو حالات ہیں دیکھ کر کے کبھی کبھی میں ہو جاتا ہوں ڈپریس. برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے. اتنا رچ کنٹری ہے یہ ریسورسز میں, اتنا رچ ہے. نیچرل ریسورسز بھی اور ہیومن ریسورسز بھی ہمارے یہاں بہترین. ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کائنات کے اللہ ہے, صرف مسلمانوں کے نہیں ہے. اسلام صرف ہمارے لیے, اسلام پورے دنیا میں ہر ایک کے لیے فالو نہیں کر رہے ہیں. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. آداب, تسلیمات, السلام علیکم پاکستان. ہم آج یہاں پر ایک بہت ڈائنامک اور بہت ہی سرگرم پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں. ان سے باتیں کریں گے, ڈسکشن کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان میں کتنا اچھا اور زبردست اور فائدہ مند کام ہو رہا ہے. تمام پاکستانیوں کو بہت بہت خوش آمدید آج کے اس ایپیسوڈ میں. آج ہم ملاقات کر رہے ہیں ڈاکٹر سراج الدولہ سید صاحب سے, who is a pathologist, graduated from DMC in 1970. He post-graduated from Royal College of Pathology, London, 1981. 9 سال انگلینڈ میں رہ کے 1982 میں پاکستان واپس آ گئے. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کو اپنی خدمات دیں, جس میں کہ DMC, SMC, KMDC, لیاقت میڈیکل کالج جوم شورو, نواب شاہ, لڑکانہ, سب جگہ پڑھاتے رہے. اور پھر اس کے بعد تقریباً 25 سال گورنمنٹ سروس دیے, یعنی اپنی خدمات تمام ایجوکیشن سیکٹر کو گورنمنٹ کو دیں. 15 سال ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی میں بھی کام کیا اور پیتھولوجی, ہسٹوپیتھولوجی جو کہ کینسر ڈائگنوسس اور ٹیشو ڈائگنوسس پہ کام کیا جاتا ہے, اس میں اس وقت بھی سرگرم ہے. اس کے علاوہ کوہی کوٹ میں خواتین کی خاص تکالیف کو کیٹر کرنے کے لیے جو ہسپتال بنایا گیا ہے, وہاں کی مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ خواتین کا نہ صرف علاج کیا جاتا ہے بلکہ بچیوں کے لیے وہاں پہ نرسنگ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے with zero amount payable. ہم زیادہ دیر مجھے نہیں سنیں گے, ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. اینڈ ویلکم ٹو دا شو دا گڈ سائڈ ویئر وی میٹ پیپل ہو میک پاکستان پاکستان. بہت بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ موقع دیا کہ اپنے زندگی کے لمبے سفر کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. بالکل کریں گے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں, 70 کا گریجویٹ. 71 میں ہماری ڈگری ملی تھی, اس لیے اس زمانے میں بنگلہ دیش بنا تھا, 1 سال ڈگری لیٹ ہو گئی تھی. خیر کوئی بات نہیں. ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر گئے, جو ہمارے والدین کی خواہش تھی ہمیشہ سے, لیکن ساتھ میں ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ واپس آؤ. ہمیشہ کہتے تھے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. کہلے کہ وہاں تم کنسلٹنٹ ہسٹوپیتھولوجسٹ ہو گئے ہو. میں 81 میں ہو گیا تھا کنسلٹنٹ وہاں پہ, اور مستقل ان کا اور اماں کا کہتا کہ آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اور میں آیا. مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی آئے, ڈاکٹر ٹیپو سلطان, پھر میرے بعد ڈاکٹر شیر شاہ آئے. ہم سب نے باہر سے ہائر ایجوکیشن لے کر کے, پھر میری 5 بہنیں ہیں, 5 باہر گئیں, پڑھ کے واپس آئیں. چاند بی بی سلطانہ میری بہن نام ہے, پھر شاہین ظفر وہ گائنیکالوجسٹ ہیں, عفیہ ظفر وہ پروفیسر پیتھولوجی آغا خان میں آج کل ہیں, صفیہ ظفر وہ پروفیسر آف انیستھیزیا ہیں سول اسپتال میں, پھر غوثیہ میری چھوٹی بہن سب سے آخری. کہنے مطلب یہ کہ ہم 8 بھائی بہنوں
کو جس طرح سے ابا اماں نے پڑھایا نگہداشت کیا, یہ سب اس کا اثر ہے ماشاء اللہ. اور مجھے کہتے ہیں بالکل سے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیشہ ابا کہتے تھے, ابا کے بارے میں بتانا ضروری ہے بہت, جی بالکل بیک گراؤنڈ. میرا سوال آپ سے ہونا ہی تھا یہ کہ مجھے اپنے والدین کے بارے میں ضرور بتائیے کہ جنہوں نے ایسے اکمپلش بچوں کو اس معاشرے کا حصہ بنایا, مطلب آپ کے تمام بھائی بہن اتنے ہائی اچیورز, پھر ڈاکٹرز, جی سب کے سب, جو کچھ بھی میں ہوں یا میرے سب سبلنگس ہیں, اس اللہ کی مرضی ساری باتیں شامل ہے, لیکن ابا اماں کی دعائیں ساتھ ساتھ ہارڈ ورک, دعا اور دوا دونوں ساتھ چلتی ہے. تو ابا اماں نے بڑی محنت کی, ابا اماں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی. اور میں بتانا چاہوں گا 1947 سے جی میں پاکستان سے 1 مہینہ چھوٹا ہوں, میری پیدائش 14 ستمبر 47 کی ہے, پاکستان سے 1 مہینہ بعد پیدا ہوا میں. لیکن 5-6 سال کی عمر تک یادیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن 6 سال کے بعد مجھے تقریباً ساری باتیں یاد ہیں. پاکستان کس طرح گرو ہو رہا تھا, کیا کیا ہوا, ماشاء اللہ آئے کے بعد آئے, اور کیا حالات ہوئے ملک کے, وہ سب سیاسی باتیں ہیں, وہ ہم فی الحال نہیں کریں گے. جی. لیکن میرے والدین انڈیا سے ایک صوبہ ہے بہار, پٹنہ سے آئے تھے, اور اس وقت میرے والد صاحب صرف انٹر پاس تھے, اور وہ اور اماں آئے یہاں پر, اور انہوں نے جو بھی ان کے کیش جیب میں تھے, کہتے ہیں کہ لوگ 2 روپیہ 4 روپیہ تھے اس زمانے میں, اس سے زندگی شروع کی. سب سے پہلے وہ چاکی واڑہ کے ایک کچی آبادی میں مکان کرایہ پہ لے کر رہے, اور وہ ظاہر بات ہے زندگی تو شروع کرنی تھی. ابا کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی, اور ایک ٹائپ رائٹر ساتھ لائے تھے وہاں سے. تو سٹی پوسٹ آفس کے سامنے چٹائی بچھا کر کے انہوں نے لوگوں کے لیے خط لکھنا شروع کیا, 1 آنا 1.5 آنا 2 آنے میں. وہاں سے زندگی شروع ہوئی ہماری, اور وہاں سے انہوں نے ہمیں تعلیم دیا. اور چاکی واڑہ میں رہے ہم لوگ کچھ دنوں تک. اس کے بعد ابا کو اور ان کے 3-4 دوست تھے, ایک سلطان وکیل صاحب تھے, ایک مصباح چچا تھے ہمارے, ایک اور سے. انہوں نے سوچا یہ کہ اس ملک کو تعلیم چاہیے, نیا ملک ہے, میں بات کر رہا ہوں 47-48 کی, اس میں تعلیم کی سخت ضرورت ہوگی, جو آپ بھی سمجھتی ہیں, ظاہر بات آپ تعلیم دے رہی ہیں. تو ان لوگوں نے ایک چھوٹا سا اسکول, پرائمری اسکول شروع کیا, اس کا نام رکھا غازی محمد بن قاسم پرائمری اسکول. وہ ابھی بھی چل رہا ہے, اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلے یہ اسکول قائم کیا لیاری ندی کے بیڈ میں. لیاری ندی میں جگہ ہی نہیں تھی کوئی, ظاہر بات جگی میں خود رہ رہے تھے ہم لوگ کچی آبادی میں. تو لیاری ریور کے بیڈ میں جہاں ہم کھیلتے تھے, کبھی فٹ بال کھیلتے تھے, کبھی پٹو کھیلتے تھے, تو میں جگیوں میں اسکول کھول دیا, پرائمری اسکول. ہم نے وہاں پڑھا. پھر وہ اسکول بہت تیزی سے بڑھا آگے, بے انتہا لوگ آ رہے تھے, لوکل بھی تھے, لیاری کے ایریا میں بے انتہا غریب لوگ رہتے تھے. تو اس اسکول میں آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, ہاف فری یا فل فری. ابا کا کہنا یہ تھا تم آ جاؤ پڑھو, پیسے ہو تو دے دینا, نہیں ہو تو کوئی بات نہیں. یہ چیز ایک طرح سے ہمارے ذہنوں میں جم گئی ہے کہ پیسے ہوں تو دے دو, نہیں ہو تو کوئی بات نہیں. وہ اسکول بہت تیزی سے بڑھا, پرائمری سے بنا وہ سیکنڈری اسکول, لوور سیکنڈری پر سیکنڈری, اور میں نے میٹرک وہیں سے کیا جب وہ سیکنڈری بن چکا تھا. تو ٹیچرز وغیرہ کہاں سے آئے؟ ٹیچر وہی کمیونٹی سے. اچھا. اور ان کو پیسے ملتے تھے, لیکن وہ بھی بڑے خدا ترس تھے, ظاہر بات ہے ان کو بھی فل پیسے نہیں ملتے تھے. لیکن ظاہر بات اسکول بڑھا, اور غازی محمد بن قاسم اسکول سیکنڈری اسکول تھا وہ. 71 میں وہ نیشنلائز ہو گیا, پھر وہ بات ختم ہو گئی. ابھی بھی چل رہا ہے, وہ نام وہی اس کا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ سیکنڈری اسکول نہیں, اب لوور سیکنڈری ہو گیا ہے. 8ویں کلاس تک پڑھا رہے ہیں وہاں پہ, تھوڑا سا ڈیموٹ ہوا ہے وہ. جو بھی ریزن اس کی ہے, نیشنلائز ہونے کے بعد جو ہمارے ملک میں حالات ہیں, چیزیں تھوڑا گر جاتی ہیں, وہ تھوڑا سا گر گیا ہے وہ, لیکن چل رہا ہے ابھی بھی. خیر, تو ابا نے اپنے آپ کو پہلے پڑھایا. پہلے انہوں نے BA کیا, پھر MA کیا, پھر BT کیا کراچی یونیورسٹی سے. اور جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے, اسی طرح سے اسکول کی ترقی ہوتی گئی. پرائمری سے لوور سیکنڈری ہوتا گیا وہ, اور ہم نے وہاں سے پڑھا. میں نے اور میرے بڑے بھائی نے, ہم دونوں نے میٹرک وہیں سے کیا, پھر ہم نے آگے تعلیم دوسرے کالجوں سے کی. آپ کے بڑے بھائی یعنی ڈاکٹر ٹیپو سلطان, پروفیسر ٹیپو سلطان, وہ ریٹائر پروفیسر آف اینستھیزیا پرنسپل تھے ڈوم میڈیکل کالج کے. اور اب ہمارے گھر کے سب سے بڑے وہی ہیں, چونکہ ابا 204 میں چلے گئے ہم چھوڑ کے, اور اماں چلی گئیں 2014 میں. بہرحال جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی,
اور ہمیشہ وہی کہتے تھے کہ جب میں ڈاکٹر بنا کہ میاں 206 روپے فیس تھی گورنمنٹ کالج میں اس وقت سالانہ. 206 روپے فیس سالانہ. مائی گاڈ. تو 206 روپے میں پڑھایا تم نے, تمہارے اوپر قرض ہے سندھ گورنمنٹ کا, کراچی کا, پاکستان کا. تو آپ کہیں بھی جائیں دنیا میں پڑھے لکھیں, اور واپس آ کے آپ نے یہ قرض اتارنا ہے. اور یہ ایک طرح سے ہمارے ذہنوں میں بس گیا تھا, میرے بڑے بھائی کے ذہن میں بھی, مجھے بھی, اور چھوٹے بھائی کے بھی بیچ میں ذہن میں. تو ہم تینوں بھائیوں نے واپس آ کر کے سندھ گورنمنٹ کی نوکری کی. اور سندھ گورنمنٹ میں تنخواہ پتہ کتنی ہوتی ہے, لیکن ہم پرائیویٹ پریکٹس کرتے تھے, اس سے ہمارا اچھا خاصا گزر رہا تھا, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ضرورت سے زیادہ دیا, بہت زیادہ دیا, اور فائنینشلی ہم کبھی کمزور نہیں ہوئے. لیکن یہی کہ بہت بزیادہ بھی ہے, لیکن اللہ کا شکر چلتا رہا گزارا. جب ابا نے پڑھ لیا, اپنے آپ کو ایم اے بی ٹی کر لیا, تو پھر انہوں نے اماں سے کہا کہ بھائی ایک ٹیچر کی آمدنی سے, اس وقت ہم لوگ 4 بھائی بہن ہو چکے تھے ماشاءاللہ, تو فیملی یعنی کہ ڈاکٹر ٹیپو سلطان, شیر شاہ اور چاند بی بی, وہ بھی پیدا ہو چکی تھی. اور چوتھا کون تھا؟ چوتھا چاند بی بی, میری بہن میری. تو وہ ہو چکے تھے. ابا نے کہا کہ بھائی یہ گروئنگ فیملی ہے ہماری ہے, اور ایک ٹیچر کی آمدنی سے ہم ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں دے پائیں گے, تو تم بھی پڑھو, تم بھی مدد کرو. اور میں نے کہا پڑھتے ہیں. تو انہوں نے, اماں رضامند ہو گئی. ہاں اماں رضامند بہت بچپن سے تھی, اس لیے کہ یہاں پر آپ نے اچھا بات پوچھ لیا. میرے نانا انڈیا میں گورنمنٹ ملازم تھے, اور ہمارا تعلق پٹنہ کے پاس ایک گاؤں ہے دسنا کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں تعلیم بہت تھی. اور سید سلمان ندوی, ہم نام سنا ہوگا, وہ ہمارے گاؤں کے تھے. اور کراچی میں ابھی بھی دسنا ایسوسیشن ہے, دسنا کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو فخریات دسنوی کہلواتے ہیں. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. تو میرے نانا نے والدہ کو کہا تھا کہ میری والدہ اپنی بھائی بہنوں سب سے بڑی تھی, کہ تم کو تو میٹرک ضرور کراؤں گا, میں میٹرک ضرور کراؤں گا. لیکن ان کی بڑی کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا. میری والدہ کی تعلیم کی خواہش وہیں رہ گئی, اور سپریس, پھر ان کی شادی ہو گئی, وہ سپریس ہو گئی. لیکن بیج تو تھا ان کے دل میں, جذبہ تھا, بیج تھا. جیسے ہی ابا نے کہا کہ پڑھو گی, میں نے کہا کیوں نہیں پڑھیں گے ابھی. پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. سو 52-53 میں انہوں نے پرائیویٹلی پڑھنا شروع کیا, اور 3 سال 55 میں انہوں نے میٹرک کر لیا, سیکنڈ ڈویژن سے, 4 بچوں کے ساتھ. بالکل. اور اسی موضوع پہ میں ذرا ڈائیورٹ کرتا ہوں. اسی موضوع پہ ایک 20 منٹ کی فلم بنی ہے, پی ٹی وی نے بنائی تھی میرے خیال میں. اس کا نام ہے بانو کی کہانی عطیہ ظفر. یہ گوگل پہ ہے, یہ آپ دیکھیں گے تو آپ اس بارے میں ڈیٹیل آ جائے گی ساری, ہے جو میں نے کہا ابھی. تو اماں خواہش تھی, جیسے ہی ابا نے کہا پڑھو گے, پڑھیں گے, تو انہوں نے میٹرک کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب آئیے بی اے کرتے ہیں. تو ابا نے کہا نہیں ایسا کرو, ٹیچنگ میں انفارچونیٹلی ملک میں اور دنیا میں ایز اے ہول آمدنی کم ہوتی ہے کمپیریٹیولی, تم ڈاکٹر بن جاؤ. فرام میٹرک ٹو ڈائریکٹ ایم بی بی ایس. ہاں نہیں, ایم بی بی ایس اس زمانے میں سسٹم یہ تھا, نیا نیا ملک تھا, اور انگریز نے ایک چیز بنائی تھی, اس کا نام تھا LSMF, اس کو بولتے تھے چھوٹے ڈاکٹر. وہ میٹرک کے بعد 4 سال کا کورس تھا, اور وہ آپ نے LMF کر لیا, بن گئے چھوٹے ڈاکٹر. اچھا. اس کے بعد 2 سال اور کورس کر لیا, تو آپ بن جاتے تھے MBBS. تو یہ LMF یا LSMF 2 نام تھے اس کا. اس کے اسکول تھے کوئٹہ میں, فیصل آباد میں, ڈھاکے میں, اور سلٹ میں, 1-2 اور ہوں گے. تو اماں کو داخلہ مل گیا. پہلے کوشش کیا, یہاں پہ نہیں ملا, سو کالڈ ویسٹ پاکستان میں, اس وقت تو ویسٹ پاکستان تھا, ایک ہی حصہ تھا تب تک. تو ڈھاکے میں ہمارے کوئی رشتہ دار تھے, ابا کے دوست ہوتے, انہوں نے کہا یہاں جاؤ, یہاں داخلہ کر لیتے ہیں. سب کچھ خبر ملی کہ ڈاکٹر بننے کا پروگرام بن گیا, تو سب کچھ ایکسائٹیڈ تھے, کچھ ناراض تھے, چونکہ پھر برقع مچانے والے لوگ تو موجود ہیں نا, برقع اتارنا پڑتا, اور اتارا تو بہت لوگ ناراض بھی ہوئے. دادا نے سپورٹ کیا بہت ہمارے. دادا وکیل تھے پٹنے میں, وہ وہیں رہ گئے تھے. تو ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, اماں کا داخلہ ڈھاکے میں بھی گئے, تو وہاں بھی سیٹ ختم ہو گئی تھی, نہیں ہوا. یہ بھی تو بتائیے, کٹ مت کیجیے اس اسٹوری کو. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اپنا سب کچھ جو یہاں پہ تھا, گھر ور بیچ کے سب 0 میٹر ہو کے آپ لوگ, ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے, ٹکٹ کے پیسے. تو جو چھوٹا سا گھر بنایا تھا کراچی میں, بہار کالونی لیاری میں, ہم 17 سال لیاری میں رہے, اور مجھے فخر ہے کہ میں لیاری کا انسان ہوں. لیاری میں میٹرک پاس کیا, لیاری میں بچپن گزرا میرا. کیا لیاری تھا زمانے میں ہمیشہ بڑا فخریہ کہتا ہوں. تو لیاری میں چھوٹا سا گھر تھا, جانے کے پیسے نہیں تھے ڈھاکہ. تو ابا اماں اور 4 بھائی بہن, پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے گھر بیچ دیا, اور لوگوں نے کہا کہ ان کو کچھ ہو گیا, صدمہ ہو گیا کچھ میرے خیال میں.
چانس لے کے وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو وہاں داخلہ نہیں ہوا ان کا وہاں پہ اماں کا. تو بڑے ڈپریس, لیکن خیر اتفاق اللہ راستہ دکھاتا ہے. تو ڈھاکے سے کوئی 180 میل دور ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے سلہٹ, بہت خوبصورت جگہ. بلکہ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ وہاں نہیں ہوا. سلہٹ میں سے لوگوں نے کہا کہ یہاں داخلہ چل رہا بھی آ جائیں, تو سلہٹ پہنچ گئے ٹرین سے لے کر ہم لوگ سب. اور وہاں ایک دو دوست تھے, ایک قاسم عثمانی صاحب تھے وہاں, بڑے بزنس مین بہار کے, انہوں نے کچھ مدد کیا ہمیں. اور ایک دو اور ڈاکٹر مختار تھے ایک, مجھے یاد ہے سب باتیں, اس لیے میری عمر تھی اس وقت, یہ بات ہے 55 کی, تو میری عمر ہوگی 8 سال. میں کہا نا 6 سال 8 سال کے بعد مجھے ساری باتیں تو یاد ہیں. تو ہم وہاں پہنچے اور انٹرویو ہوا, اور 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی وہاں پہ. جب انٹرویو ہو رہا تھا تو ایک اور بنگالی خاتون تھی مایا, جو بعد میں ہماری مایا خالہ بن گئی, ہم نے بولنا شروع کر دیا. ان کے بھائی ان کو انٹرویو دلانے کے لائے تھے, ان کا بھی داخلہ ہو گیا تھا. وہ پریشان تھے کہ میری بہن کیسے رہے گی اکیلے یہاں پہ. جب ان کو معلوم ہوا کہ عطیہ میری والدہ کا داخلہ ہوا ہے یہاں پہ, تو وہ آئے اور بولا, میرے ابا سے, والد صاحب سے کہا اور اماں سے کہا کہ آپ کا داخلہ ہو گیا ہے, آپ برا تو نہیں مانیں گے, میری بہن کو اپنے گھر میں پینگ گیسٹ رکھ لیں. وہ سمجھے ایک طرح سے گاڈ گفٹڈ چیز آ گئی کہ ایک پڑھنے والی ساتھ سہیلی مل گئی. کوئی ایجوکیشن ہو گیا, میڈیسن میں کوئی ایجوکیشن پر گزارا نہیں, کسی بھی پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن میں کوئی کمبائنڈ پڑھنا بہت ضروری ہوتی ہے, کمبائنڈ اسٹڈی بہت ضروری ہوتی ہے. اس سے بڑا ٹائم بھی کم لگتا ہے اور سمجھ میں چیزیں اچھی آ جاتی ہیں. یہ اب میں سمجھاؤں, چونکہ میں خود 40 سال سے پڑھا رہا ہوں میڈیکل میں, تو کمبائنڈ اسٹڈیز سے نالج اچھی ہو جاتی ہے, ڈسکشن میں نالج اچھی نکھر جاتی ہے. تو یہ خاتون آ گئی, مایا خالہ آ گئیں, اب میں ساتھ رہنے لگی ہمارے. ہم لوگ وہاں رہ رہے تھے, اور پھر گھر میں ایک بڑا کوئی مرد چاہیے. اور پھر ایک میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا, تو رشتے کی ایک دادی کو انڈیا سے, بہار سے ریکویسٹ کیا گیا کہ آ جائیں, تو وہ آ گئی ہم سہارا کرنے کے لیے. تو دیکھتے دیکھتے 4 سال نکل گیا. 4 سال نکل گیا, اماں نے LMF پاس کر لیا. LMF پاس کر لیا, وہ آ گئیں. اور اس بیچ میں آئی ریمبر آپ کی کوئی بہن, 2 بہنیں ماشاءاللہ, پڑھائی, میڈیکل کی پڑھائی, اور پھر یہ بچے, شاہین, اور گھر کی ساری ذمہ داری پھر. اور وہ دادی نانی آ گئی, ہاں وہ کرتی تھی, گھر میں نوکری بھی تھے. اور ہم اور بھائی جان اسکول جاتے. 2 سال میں نے بنگلہ میڈیم پڑھا. اب میں نے بولا کہ اس ملک کی زبان 2 ہوگی, بنگالی اور اردو, تو آپ دونوں نے بنگلہ میڈیم پڑھنا ہے. تو میں نے 3ری اور 4تھی جماعت اردو بنگلہ میڈیم میں کیا, اس لیے مجھے بنگلہ آتی ہے مجھے, اس لیے کہ میں نے پرائمری میں بنگلہ پڑھی ہے میں نے. تو پھر والد نے دیکھا کہ ہم لوگ بڑے ہو رہے ہیں, اب واپس کراچی آنا ہے, تو ہم دونوں کو بلا لیا. پھر ہم نے یہاں پر غازی اسکول میں داخلہ لے لیا اپنے اسکول میں, اور وہاں سے پھر میں, پہلے بڑے بھائی نے میٹرک کیا, پھر میں نے میٹرک کیا. لیکن بنگلہ پڑھایا ابا نے ہمیں, بائی فورس تو نہیں کہوں گا میں, لیکن سمجھا کر کے کہ بھائی فائدہ ہوگا. ہاں بالکل, بنگلہ پڑھا میں نے. اور اماں نے بھی کر لیا وہاں سے LMF, وہ آ گئیں پاکستان. اب ان کو خواہش تھی کہ اب LMF تو کہلاتا ہے چھوٹی ڈاکٹر, بڑے ڈاکٹر بننا ہے, MBBS کرنا ہے. تو MBBS کے لیے یہ کنڈینس کورس گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا تھا, اور ہر کالج جو تھا, اسکول تھا اس زمانے میں, یہ میڈیکل اسکول, اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا, کالج کر دیا گیا. یہ کہاں, بنگلہ دیش میں تھا؟ سلٹ میں بھی, پاکستان میں بھی, ویسٹ پاکستان میں بھی, کوئٹہ والا بھی, فیصل آباد والا بھی. جو میڈیکل اسکول تھے وہ اپ گریڈ کر کے میڈیکل کالج بن گئے. اور گورنمنٹ نے کہا کہ وہ لوگ جو چھوٹے ڈاکٹر ہیں, LMF ہیں, وہ چاہیں تو 2 سال کا کورس کر کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیں. اس میں والدہ نے اپلائی کیا, ٹیسٹ دیا, ان کا داخلہ ہو گیا. تو ان کا داخلہ پھر ہوا, رول تھا اس زمانے میں کہ خواتین کا داخلہ ہوگا فاطمہ جناح لاہور میں, اور بوائز کا ہوگا کراچی میں. تو اماں کا داخلہ وہاں ہو گیا, پھر فیملی چلے گئے, پھر ڈیوائیڈ ہو گئی, یا یہی کہ آپ سب لوگ موو کر گئے؟ نہیں, اماں اور 6 بچے, 2 ہم بھائی یہاں رہ گئے, ہمارے بڑے بھائی چونکہ ہمارا, اور ابا آپ کے یہاں, ابا یہاں تھے, اسکول تھا ان کا بھی آگے, اور وہ آتے جاتے تھے لاہور. تو خیر مسئلہ نہیں تھا. سلٹ بھی چھٹیوں, گرمیوں کی چھٹیوں میں, سردیوں کی چھٹیوں میں کبھی ابا آئے, کبھی اس طرح چکر مارتے تھے ہم لوگ. خیر, تو فاطمہ جناح میں داخلہ ہو گیا اماں کا, اور لیکن فیملی تو ڈیوائڈ ہو گئی, خرچہ ڈبل ہو گیا. کوشش کی گئی, لوگوں نے ہیلپ کیا. میں بالکل کہوں گا کہ مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے, اور لوگ اچھے مل جاتے ہیں. لوگوں نے ہیلپ کیا, اور مائگریشن ہو گئی اماں کی ڈو میڈیکل کالج میں. اچھا, تو 4th ایئر میں داخلہ ہوتا ہے. 2-3 مہینے وہاں پڑھا انہوں نے, پھر یہاں 4th ایئر میں داخلہ ہو گیا ان کا.
یہاں پر ڈاؤن میڈیکل کالج میں کنڈینس کورس میں. اچھا. تو کنڈینس کورس میں وہ 4th ایئر میں آ گئیں. اگلے سال سن 61 میں وہ فائنل ایئر میں آ گئیں 62 میں. اور اسی ٹائم پر میرے بڑے بھائی نے انٹر پاس کیا BA سائنس سے, ان کا داخلہ ہوا 1st ایئر میں. تو یہ ایک یونیک ہسٹری ہے یہ کہ ڈاؤن میڈیکل کالج میں ماں تھی فائنل ایئر میں اور بڑا بیٹا 1st ایئر میں. کیا بات ہے. اور یہ اس زمانے میں اخباروں میں نیوز آئی, سبھی باتیں آئیں کہ اماں بیٹے دونوں ایک ہی, اور ایک ہی کالج میں, ایک 1st ایئر میں ایک فائنل ایئر میں. ماشاء اللہ. اور جو اس کا مزاح کا پہلو یہ ہے لائٹر نوٹ میں کہ اماں کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں وہ کہتی ہیں ارے تمہارا بیٹا پڑھتا ہے یہاں 1st ایئر, ملاؤ اس سے. اور ان کی جو آیا تھی وہ ڈھونڈتی پھرتی تھی, ٹیپو کہاں پہ, ٹیپو کہاں ہے, ٹیپو کو تلاش کرو. یہ چھپتے پھرتے تھے کہ پھر بلاوا آیا ہے گرلس ہاسٹل سے, گرلس کامن روم سے. خیر جاتے تھے, یہ ملاتی تھیں کہ میرے بیٹا, لوگ خوش ہوتے تھے. یہ سب بڑی خوشی کی باتیں, اچھی باتیں گزر گئیں. پھر اماں نے جب MBBS کر لیا, یہ بات ہے سن 62 کی. پھر ہم لوگ وہیں رہ رہے تھے لیاری میں اماں نے کلینک کھول لی اور ہماری معاشی حالات بہتر ہونی شروع ہو گئیں کیونکہ اب گھر میں 2 انکم ہو گئی, ابا اور اماں دونوں. اور بھائی جان 1st ایئر میں تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ داخلہ ہو گیا ڈاؤن میڈیکل کالج میں, اس لیے کہ 206 روپے فیس کچھ بھی نہیں تھی اور اس میں پڑھ گئے ہم لوگ. اگر نہیں ہوتا نہیں پڑھ پاتے ہم لوگ. یہ میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ابا اماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں پاکستان میں کراچی میں 20 لاکھ 25-30 لاکھ کا ہوتی ہے, وہ اس کا فیس ہوتی ہے. امپاسبل تھا وہ, اللہ نے پڑھا دیا ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں بات کر رہی ہوں, آپ سب بہن بھائی ڈاکٹر ہی کیوں بنے, یہ کیا اس کے پیچھے؟ ہاں اس کی وجہ ہے, ابھی بتا دوں, بعد میں بتا دوں, جیسے آپ مناسب سمجھیں. اس کی وجہ بتایا تو آپ کو میں ابھی بتایا تو. میرے دادا تھے وکیل, پٹنہ میں اچھے وکیل تھے ماشاء اللہ, سید ابو طاہر نام تھا ان کا. ان کی خواہش تھی کہ ان کا بڑا بیٹا میرے والد ڈاکٹر بنے, تو ان کا داخلہ کرا دیا گیا تھا وہی چھوٹے ڈاکٹر کے اسکول میں, دربھنگہ وہاں پہ ایک اسکول تھا میڈیکل, اس میں ڈال دیا گیا تھا. یہ بات ہے سن 36 کی. ابا کی عمر ہوگی 16 سال اس وقت. 1920 میں ابا کی پیدائش. داخلہ کرا دیا. ابا تھے بڑے پولیٹیکل مائنڈ کے, ینگ جو تھا ینگ خون, تو داخلہ ہو گیا. لیکن اس زمانے میں موومنٹ شروع ہوئی, کوئٹ انڈیا موومنٹ, انگریزوں کے خلاف انڈیا موومنٹ. اس میں ینگ بچہ جذباتی وہ اس میں ایکٹیو ہو گئے اور کانگریس پارٹی جوائن کر لی اور گاندھی کو جوائن کر لیا. اس میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تعلیم ختم ہو گئی, تعلیم چھوٹ گئی ان کی. اور اسی میں کافی بڑے آگے, انہوں نے سیاست میں وہاں کافی حصہ لیا, کانگریس میں تھے وہ. اور وہ ایک ٹائم آیا کہ جب ان کی عمر میں خیال میں 21-22 سال تھی, وہ ڈپٹی میئر الیکٹ ہو گئے تھے پٹنہ کے. وہ الیکٹڈ ڈپٹی میئر تھے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن. خیر پرانی باتیں ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے کہ ڈاکٹر ان کے دل میں رہ گیا ہوگا کہ ڈاکٹر نہیں بن سکا میں. پاکستان جب آئے تو وہی لیاری میں جہاں ہم رہ رہے تھے بہار کالونی میں, ان کے ایک جاننے والے دوست وہ انڈیا سے آئے تھے, وہی LMF کر کے انہوں نے کلینک کھول لی تھی. اور سڈنلی ان کی معاشی حالات کہیں بہتر تھی. تو کہتا ہے نا کہ انگریزی محاورہ ہے, ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یار میں ڈاکٹر نہیں بن سکا. انہوں نے بڑی اسٹرگل کی. میں نے کہا نا کہ سٹی پوسٹ آفس کے سامنے صبح صبح جا کر کے چٹائی بیٹھ کر کے لیٹر لکھ رہے ہیں, ایک 2 آنے میں, اس سے ہمیں پال رہے ہیں. پہلے 2-4-6 مہینے اس طرح میں, پھر اسکول کھولا انہوں نے. تو ان کو یہ بات لگی ہوگی دل میں, تو انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ پیشہ اچھا ہے ڈاکٹری کا. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اماں کو کہ ڈاکٹر بنو گی, تو ڈاکٹر بن گئی. پھر تو انہوں نے کہا کہ بھائی بڑے بھائی کو بھی بولا کہ تو ڈاکٹر بنو, بن گئے. میں نہیں بننا چاہتا تھا. میں نے 2-3 مہینہ میتھمیٹکس لے کر کے اپنے انٹر سائنس 1st ایئر میں میتھمیٹکس پڑھا, لیکن مجھ سے چلی نہیں. مجھے الجبرا تو آسان لگی, لیکن ٹریگنومیٹری بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. میں نے گھر میں آ کے کہا کہ ابا مجھ سے نہیں چل رہی, آ جاؤ میڈیکل. واپس کہا آ جاؤ. تو وہ میڈیکل میں اس طرح آ گیا. چھوٹا بھائی میرا جانا چاہتا تھا ڈاکٹر شیشا, وہ جانا چاہتا تھا اس میں جرنلزم میں بہت. اور وہ اسکول ڈیز سے وہ لکھا کرتے تھے چھپ کر کے, مختلف ناموں سے چھوٹے سے آرٹیکل لکھا کرتے تھے بچوں کے اخبار میں. اور روزانے میں چھپ کے کیوں؟ اس لیے ابا ہمارے ڈانٹیں گے کہ نہیں تم ڈاکٹر بننا ہے. اور کبھی شیر خان کے نام سے, کبھی کچھ اور نام سے.
اور ابا کو پتہ بھی ہوتا لیکن خاموش رہتے تھے. شیشا بات سائڈ نکل رہی ہے لیکن بزرگی بتانا ہے. بتائیے کہ شیشا نے انٹر میں نمبر کم آئے ان کے, بہت داخلہ نہیں ہوا ان کا. یہ بات ہے میں 72 وغیرہ کی, 71 72 کی. ہاں, ابا نے کہا ریپیٹ کرو انٹر. اس زمانے میں تھا, ابھی بھی سسٹم ہے, تم کو ڈاکٹر بننا ہے پھر جو کو کرنا. اس نے انٹر میں ریپیٹ کیا, پھر نمبر کم آئے, داخلہ نہیں ہوا. 3 دفعہ تھرڈ ٹائم جب اس نے ریپیٹ کیا انٹر تو اس کی فرسٹ ڈویژن آئی, پھر داخلہ اس کا ہوا. تو ابا نے کہا نہیں, اور ان کا ڈاکٹر بنو پھر مرضی. تو شیشا اس دوران لکھتے بھی رہے, ڈاکٹر بن کے جو کرنا ہے کرو, اس دوران میں لکھتے بھی رہے وہ. تو شیشا کی خوبی یہی ہے, جو کتاب ویژن بات ہوئی وہ شیشا نے لکھی ہے. شیشا ان کے اندر ایک جرنلزم کا لکھنے کا ایک جذبہ تھا ہی. پھر ڈاکٹر بن گئے, بہت سینسیٹیو آدمی, تو عورتوں کی بیماری سے متاثر ہو کر کے عورتوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. گائنیکالوجی میں انہوں نے MRCOG کیا, FRCOG کیا. تو یہ سب چیزیں اللہ نے کرایا بیسیکلی. ایمانداری بات, ہم کو نہیں خیال تھا کہ ہم کوئی گوٹ میں اتنا بڑا اسپتال بنائیں گے عورتوں کے لیے. یہ اللہ نے کرایا بیسیکلی. کوئی گوٹ میں ہمارا ایک فارم ہاؤس تھا, اس میں یہ بنائے. تو جو فارم ہاؤس مجھے ملا ہم نے وہ لے لیا تھا. اس کی باتیں بتاؤں گا بعد میں آ کے. لیکن یہ کہ یہ سب اللہ کراتا, میں تو کہتا ہوں. تھوڑی سی پھر آپ کی بہنوں نے بھی سب نے میڈیسن. ہاں, اس کے بعد پھر جب ہم تینوں بھائی ڈاکٹر بن گئے, میں جو بہنوں میں سب سے بڑی بہن چاند, ابا نے کہا تم کیا کرو گی؟ تو کہتی ہے آپ اجازت دیں گے تو کچھ اور کریں گے. حالانکہ اس کو آرٹس کا کافی شوق تھا, وہ لکھنے پڑھنے میں اچھی تیز تھی, ادب کی طرف, اردو ادب کی طرف. لیکن وہ بھی ڈاکٹر بن گئی. پھر شاہین کو انٹرسٹ تھا ڈاکٹری کا, تو وہ بہت بڑی گائنیکالوجی شہر کی آج کل ہیں. وہ IVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ایکسپرٹ ہیں کراچی میں, ڈاکٹر شاہین ظفر. پھر عفیہ کا داخلہ ہوا SMC میں, پھر صفیہ کا ہوا نواب شاہ میں, پھر غوثیہ کا SMC میں. ہو گیا اس طرح سے. تو آپ کو یہ سوال ہے کہ تو ایوری ایکشن ابا کا ایک خواہش تھی کہ میرے بچے سب ڈاکٹر بن جائیں. اچھا, یہاں سوری میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں, مگر مجھے بہت ارج ہو رہا ہے کہ میں یہ پوچھوں کہ اٹ سیمس کہ آپ کے ابا کا بہت اچھا تعلق تھا اپنے سارے بچوں کے ساتھ. جی ایسے ہی ہے. کچھ چیزیں ہمارے گھر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ there was no nonsense. کوئی اگر غلط بات ہے الیبوریٹ کریں کیا کہنے کا, کوئی بات اگر ابا نے کہہ دیا آفٹر ڈسکشن کی یہ ایسا ہوگا, پھر وہ ہوگا. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ سب بچوں کو میں پوری کوشش کروں گا ڈاکٹر بنے. اپنی سائڈ کی چیزیں رکھیں, آپ رکھیں, لیکن ڈاکٹر بننا آپ نے. مگر جو ریبلز جیسے آئے فیملی میں, آپ بھی ریبل تھے, ڈاکٹر شیرشاہ بھی ریبل تھے, لیکن پھر واپس میں آ گئے. اور وہ جو بیوٹی ہے کہ ابا کی بات رکھی, اپنا بھی کام کیا, ابا کا مان رکھا کہ ہاں ڈاکٹر تو بن گئے. مگر یہ ڈاکٹر صاحب پلیز فرینکلی بتائیے گا, کیا یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ایز پیرنٹس ہم جابر ہوں اور ہمارا غصہ اور عتاب سے بچے ڈرتے ہوں, جابر خوف سے تو نہیں ہوا ہوگا, جابر بہت اسٹرانگ ورڈ ہو جائے میرے خیال میں. ماحول بن گیا, جیسے ماحول بنا. جیسے میرے گھر میں اماں ڈاکٹر, بڑے بھائی میڈیکل اسٹوڈنٹ. میں نے ٹرائی کی, ابا نے اجازت دی کہ تم میتھمیٹکس کر لو, لیکن ماحول ڈاکٹری کا تھا اور میتھمیٹکس کی طرف مجھے سپورٹ نہیں تھی, تو میں سلپ ہو کے پھر آ گیا میڈیکل سائڈ پر. میں آپ سے اتنی تفصیل اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جیسے میرے شوہر ہیں, انہوں نے PhD کی تو وہ اپنے والد کی خواہش پہ کی, کیونکہ ماسٹرز کرنے کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں. US میں کر رہے تھے, اور ظاہر ہے یہاں پہ ضرورت تھی بیٹے کی موجودگی ہونا اور ایک الگ سپورٹ ہوتی ہے. تو ان کے والد نے کہا بیٹے یہاں بہت دقت ہے, تمہارے بغیر ہم بہت اکیلے ہیں اور عجیب سا محسوس ہوتا ہے. لیکن میری یہ خواہش ہے, کیونکہ تمہارے دادا کی بھی یہ خواہش تھی کہ خاندان میں ایک PhD ضرور ہو. تو ہی اسٹیٹ بیک ان US فار دا نیکسٹ 4 years, جس میں انہوں نے اپنی PhD کو کمپلیٹ کیا. لیکن یہ وہ کنیکشن تھا والد کی خواہش کو برتر رکھنا. لیکن یہ غصے میں یا جو اصل میں پیرنٹس کو میں آج کل دیکھتی ہوں, بینگ ان ایجوکیشن سنس آئی رن اے اسکول, وہاں پہ اکثر والدین اپنی ان میٹ جو فلفلمنٹس ہیں یا جو خواہشات ہیں وہ بچوں پہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تمہیں یہ تو مجھے کرانا ہے, یہ تو کرے گا یہ یا کرے گی یہ. تو ہاں صحیح, یہ یہاں پر جابری ورڈ صحیح رہے گا, ہے نا. لیکن وہ یہ جبر ہوگا جس کی وجہ سے وہ برکت بھی اٹھ جائے گی, شوق بھی ختم ہو جائے گا. اینڈ یو آلسو, سوری میں بات, آپ کے گھر میں ماڈل موجود تھی آپ کی والدہ, اصل بات یہ جنہوں نے سارے چیلنجز کو پورا کرتے ہوئے, انہوں نے جب پڑھائی شروع کی تو انہوں نے Day 1 پر اپنے کان کے بالی, ہاتھ کے سب اتار دیے. سونا اب میرے لیے مناسب نہیں ہے, اس لیے اب پیسے خرچوں گے تعلیم کے لیے.
کپڑے انہوں نے سلک سب بند کر دیا, کاٹن کی ساری پہنتی تھی, کاٹن بھی رہتے ساری زندگی انہوں نے کاٹن. اور I'm sure آپ کے فادر بھی سپورٹیو ہسبینڈ بھی ہوں گے. بہت, وہ تو بہت ظاہر بات ہے, ابا کے سپورٹ کے بغیر ممکن تو this was being modeled in your household. تو یہ جو ویلیوز, بالکل بالکل, تو یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی نا کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی, کمفرٹ زون سے باہر آنا, اسٹرگل دیکھا نا, پڑھنے پڑھانے کا ماحول. ابا کی جو اماں کی اسٹرگل دیکھا ہم 4 بھائی بہنوں نے, باقی تو بچے انہوں نے اتنا نہیں دیکھا. تو ہم 4 بھائی بہن, میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرگل ان کو کرتے ہوئے دیکھا, تو ہم کیا, ہمارے اندر اب کوئی اور ریبل کرنے کی خواہش ہی نہیں, جو ابا اماں کہہ رہے ہیں کرنا ہم نے, یہ سمجھیں آپ. ابا اماں اسٹرگل جو دیکھی نا ہم نے, جو ہمارے لیے انہوں نے اتنی قربانی دی کہ اپنی ساری خواہشات, اپنی لگژری, اب جو لگژری ہوتی ہے خواتین کے لیے, سونا پہننا لگژری ہوتی ہے, کپڑے بنانا سب ختم کر دیا. یہ جب دیکھتا ہوں میں تو انہوں نے اپنی سپریس کر لیا اپنی خواہشات کو ہماری خاطر. تو ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ جو وہ کہیں وہی کرنا ہم نے. مگر seeing is believing, جو دکھتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. یہ والی بات. اب پی ایچ ڈی کی بات یاد آ گئی, مجھے بڑی خواہش تھی میں پی ایچ ڈی کروں, MRC پیتھ FRC پیتھ, میں نے وہاں پر اس کے لیے پرسو کرنا شروع کر دیا تھا, اور میں کنسلٹنٹ بن چکا تھا, اچھے خاصے پیسے بھی تھے میرے پاس, ہو گیا آمدنی ہو گئی تھی. لیکن ابا کی خواہش تھی کہ جنگل میں مور ناچا کسی نے دیکھا, اب آ جاؤ تمہارا وطن واپس آؤ. پھر میں نے پی ایچ ڈی ڈراپ کر دیا. میں نے ایک میرے دل میں خلش رہ گئی کہ میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا, جو میرا ہو جاتا 2 سال اور رہنا پڑتا مجھے 2 سال کی وہ مل گئی تھی اسکالرشپ. ہاں, اپنے FRC پیتھ, جو پیتھولوجی کی دنیا کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے, تو مجھے 2 سال ایگزامشن مل گئی تھی اور کام میرا شروع ہو گیا تھا. تو آپ کو کہیں کسی زندگی میں کہیں کسی لمحے میں افسوس یا یہ اس کا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا. لیکن کوئی بات نہیں, میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا, بہت سے پی ایچ ڈی میں نے کرا دیے, میرے بچیوں نے آگے بڑھ کے کام کر لیا. تو یہ خواہش چیز رہ جاتی ہے. مثال کے طور پر انجینئر بننے سے پہلے میرے اسکول کے زمانے میں پائلٹ بننے کا شوق تھا, ہر بچے کا ہوتا ہے کہ پائلٹ بن جائیں, ایئر فورس چلے جائیں. تو میں نے کلاس 8ویں میں GD پائلٹ کا ٹیسٹ دیا تھا, تھیوری میں پاس ہو گیا تھا, میں انٹرویو میں فیل ہو گیا. یہی PF کراچی میں انٹرویو ہوا تھا میرا, کیوں فیل ہو پتا نہیں مجھے. اچھا, وہ نہیں پتا, نہیں تو بتاتے نہیں تھے, لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا فیل ہو گیا کہ میں اس لائن میں آ گیا. اگر میں چلا جاتا پائلٹ میں کیا ہوتا پتہ نہیں مجھے. لیکن یہ خلش دل میں ہے. مجھے بات سے بات اس لیے یاد آ رہی ہے کہ ابھی 2 ہفتہ پہلے میں کیمبرج میں بیٹی کے پاس گیا تھا. میری بیٹی ڈاکٹر ہیں, وہاں پہ ہیں, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. اس کو پتہ ہے میری دل کی خواہش کہ میں پائلٹ بننا چاہتا تھا. تو ابھی 18 جون کو فادر ڈے تھا, میں وہاں تھا. تو مجھے اس نے بغیر بتائے ہوئے سرپرائز دیا کہ چلیں آپ وہاں چلیں. تو وہاں ڈکسفورڈ ایئر فیلڈ ایک ہے, ڈکسفورڈ ایئر فیلڈ پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, آئیے یہ جہاز آپ کا. یہ اس نے ٹکٹ وہ لے رکھی تھی, اور 2 سیٹر جہاز تھا, ٹائیگر موتھ, اس کی ویڈیو بھی ہے. اور میری مطلب بیٹی نے دل کا خواہش پوری کرنے کے لیے اس پہ کہا کہ پائلٹ نے بولا کہ میں پیچھے بیٹھوں گا, آپ آگے بیٹھیں گے, جہاز کو اڑاؤں گا میں, لینڈ میں کروں گا, اوپر آپ چلائیں گے. میں ہکا بکا کچھ دیر کے لیے کیا میں نے. تو اس نے اوپر جا کے بولا ناؤ اٹس یورس. میں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے, کہیں رائٹ از رائٹ, لیفٹ از لیفٹ, آگے بجانا. میں نے چلایا 2 منٹ میں نے ذرا زیادہ تیز کر دیا, وہ اتنا سینسٹیو جہاز تھا. جہاز نے ذرا 1-2 زیادہ چکر مارے, میں نے کہا یو ڈو اٹ. کہنے مطلب یہ کہ بچپن کی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں انسان کو. مجھے یہ خواہش تھی کہ پائلٹ, تو میری بیٹی نے وہ خواہش پورا کر دی. صورت بات ہے کہ آپ کی بیٹی نے بھی آپ کی خواہش کا ابھی فادر ڈے پہ اتفاق کی بات ہے, میں گیا تھا ابھی ایک مہینے کی چھٹیوں پہ, کووڈ کے بعد نکلے تھے ہم لوگ. میری 2 بیٹیاں امریکہ میں ہیں, ان سے ملنے گیا, پھر واپسی میں ان سے ملنے گیا. انہوں نے میری خواہش پوری کر دی. یعنی مطلب چیزیں میں واپس جو بیسک لائن بات ہوں کہ آدمی کی نیت سے جو ایمانداری ہو, جھوٹ نہ بولے. ہمارے معاشرے کی خرابی سب سے ہے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں, تو راستہ اللہ نکال ہی دیتا ہے. میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا جھوٹ پہ کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں 90% لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور جو نہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کی ترغیب دیتے ہیں. مثال کے طور پر گھر میں فون آئے گا میرے لیے, آپ فون کریں گے ڈاکٹر سراج ہیں, فون اٹھایا میرے 5 سال کے بچے نے, میں نے اشارہ کر دیا تو وہ کہہ دے گا ابو تو دفتر گئے. تقریباً ہر گھر میں ہو رہا ہے یہ. اتنی ہمت نہیں ہے کہ سچ بولے, مورل کرے. مورلی کرپٹ ہو گئے ہیں ہم لوگ 90% 95%. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب میں چونکہ پیتھولوجسٹ ہوں اور میرا بہت انٹرسٹ ہے میڈیکل جینیٹکس میں بھی, یہ کنفرم ہو گئی یہ بات کہ 5-6 سال تک انسان کا بچے کا برین جو ہوتا ہے وہ موم ہے, موم جو امپریشن ڈالتے ہیں وہ جم جائے گا. وہ 5 سال کے بچے کو اگر آپ نے جھوٹ بولنے کے لیے ترغیب دیا اور یہ شو کیا کہ کوئی بات نہیں, جھوٹ تو جائز ہے, اس کے ذہن میں یہ موم کی طرح سے امبوس ہو گیا کہ جھوٹ بولنا
کوئی بری بات نہیں ہے. وہ ساری زندگی جھوٹ بولے گا, اور اگر پکڑا جائے گا تو کہے گا اچھا میرا مطلب تو یہ نہیں تھا. آپ پتہ کر لیں اپنی پریکٹیکل لائف میں, یہ میرا تجربہ ہے کہ انسانی جو برین اللہ تعالیٰ نے بنایا 5-6 سال تک بالکل موم ہے. وہ ماں باپ اس کے رول ماڈل ہوتے ہیں, جو ماں باپ دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. ہم نے اماں کو دیکھا وہی کیا ہم نے, ابا کو دیکھا وہی کیا ہم نے. گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, رشوت آ رہی ہے گھر میں, بے ایمانی کے پیسے آ رہے ہیں, بولے ٹھیک جائز ہے یہ. تو اصل میں یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اخلاقیات ختم ہو گئی ہمارے جو ڈی ایم آرز ہیں, ڈیسیژن میکنگ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, تکلیف دہ بات ہے. ہم جو ویلیوز بچے میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو اس کے اندر اوصاف دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اگر ہم اس کو ماڈل نہیں کرا رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایٹیکیٹ ہو اور کرٹسی ہو اور مورل کریج, وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کتابوں کا شوق ہو, پڑھنے لے 5 سال 6 سال کی عمر تک تو ہم بچے کو ایسی کچھ حیثیت ہی نہیں دیتے نا اس کی کوئی ویلیو, اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس کو تو آئنسٹائن بنانا ہے, اچانک ریڈر بنانا ہے, اچانک رائٹر بنانا ہے. تو یہ سب ایسے اس کے لیے جو ایڈوانس ہوئی ہے, آخر میں یاد رہے گا بتا دوں گا میں کہ اگر آئنسٹائن بنانے کا پروگرام آپ کا ہے تو آپ کرنا پڑے گا حساب بچے کے پیدائش سے پہلے سے. اب وہ ہو گیا اسرائیل وغیرہ میں, اور ہو رہا ہے یہ, اس کو بولتے ہیں ایپی جینیٹک, کہ پلیز اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے آخر میں جب بتائیے گا بتاؤں گا آپ کو. بہرحال تو یہاں پر میں بڑے تکلیف سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں, اور بہت افسوس ہے, میں چونکہ 40 سال سے پڑھا رہا ہوں, پاکستان میں جھوٹ بہت کامن ہو گئی ہے. جھوٹ بولنا, دغا دینا, اور اس کو سچ سمجھنا. مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچے کا رشتہ لے کے جاتی ہے کہیں, کہتی ہے کہ یہ کسٹم میں ہے تو کلرک, لیکن الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ گھر میں, اس کا مطلب, اور اس کا رشتہ ہو جاتا ہے اس کا. یہ ایک نام بن گیا ہے اور فخر بن گیا ہے کہ کوئی بھی بری چیز کو برا نہیں بولتا. انفارچونیٹلی جمعے کی نماز میں میری خواہشی رہ گئی ہے کہ مولانا صاحب یہ بولیں کہ اس آڈینس میں کوئی اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے تو وہ ذرا اپنا کام ایمانداری سے کرے, رشوت نہ لے وغیرہ وغیرہ. رشوت اتنی کامن ہو گئی ہے کہ یہ سسٹم کا حصہ بن گیا ہے. کوئی کام بھی جائیں آپ دفتر میں, ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے میری بات کا, لیکن میں پیچھے لکھا ہوگا سے نو ٹو کرپشن, اور ٹھیک اس کے نیچے اوپر قاعدہ میں تصویر لگی ہوئی ہے, سے نو ٹو کرپشن, اور نیچے بہت لین دین بات ہو رہی ہے. ہم اتنے دوغلے ہو گئے ہیں ایک طرح سے. اس لیے جو عذاب آج کل ملک میں ہمارے آیا ہوا ہے, یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی ہوئی ہے, اس لیے کہ 90% لوگ صحیح نہیں ہیں, 90% لوگ سزا کے قابل ہیں. یہ سزا ہے. سر اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے میں چاہوں گی آپ ہمارے وہ بچے جو اب سوسائٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں, سنس آئی ڈیل ود یوتھ, میرا وقت ینگسٹرز کے ساتھ گزرتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے کوئی جلدی سے ایک پیغام دیجیے کہ کیا کریں ان علتوں سے بچنے کے لیے. سچ بولیں, کچھ نو شارٹ کٹ, دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس ان لائف. دنیا میں کامیاب ہونا آپ نے ہے تو ہارڈ ورک, ایمانداری کے ساتھ, جھوٹ نہ بولیں. بس ایک چیز فیصلہ کر لیں, جھوٹ نہیں بولیں گے, ایمانداری اور اپنے کنوکشن کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر غلطی سے جھوٹ نکل گئی کوئی بات تو اس کو پھر وہ اعتراف کریں گے, معافی مانگے, تاکہ پھر نیکسٹ ٹائم نہ کریں. بس ایک چیز کر لیں کہ جھوٹ بولنا بند کر دیں تو یہ قوم کافی بہتر ہو جائے گی. کیونکہ ویسٹ میں 9 سال رہا ہوں, ابھی گھوم پھر کے آیا ہوں, جھوٹ نہیں بولتے وہ. اس پر ایک اسٹوری مجھے یاد آ گئی, بالکل یہ ڈان میں چھپی ہوئی ہے یہ بات. یہ تقریباً 1 سال پہلے ڈان میں چھپی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, کس ملک کے, مسلمان تھے وہ, مجھے یاد نہیں ہے کس ملک کے تھے وہ کسی کے انگریز ینگ کپل کے میں کہ یہاں پیئنگ گیسٹ تھے. پیئنگ گیسٹ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ کہلاتا ہے وہ. تو ایک دن اس کا بچہ تھا ایک 7-8 سال کا, جو ڈاکٹر تھے ان کا نہیں, وہ تو اکیلے تھے, جو لینڈ لارڈ تھے, ینگ کپل تھے, گورے انگریز. ان کا بچہ تھا 8-9 سال کا. تو ایک دن ان کو جانا تھا دعوت میں رات کو. تو وہاں کا لا یہ کہ بچوں کو چھوڑ سکتے نہیں اکیلے گھر میں. تو انہوں نے اپنے ٹیننٹ کو, ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ تو کہیں نہیں جا رہے ہیں آج. کہیں نہیں, میں گھر پہ ہوں یہیں پہ. پھر آپ ایسا کریں 11 بجے تک کہیں نہیں جائیں, ہم 11 بجے واپس آ جائیں گے, کہیں بھی نہ جائیں, پکی بات ہے. تو پھر ہم قانونی طور پر ہم ہو جائیں گے, اور بچہ کچھ بھی نہیں کہے گا. آپ کو 8 سال کا ہے یہ اپنا کھانا خود ہی گرم کرے کھا لے گا, سو جائے گا. کل اس کا اسکول ہے, اس نے 8 بجے 8:30 بجے سو جانا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹھا ہوں, کوئی بات نہیں, بات ختم ہو گئی ہے. بچہ اٹھا 7:30 بجے اپنا گیا, اس نے کھانا گرم کیا, مائکرو ویو میں کھانا کھایا. اس دوران میں اس سے ہاتھ سے گلاس گر کے ٹوٹ گیا. یہ ڈان میں چھپی نیوز, یہ ٹوٹ گیا. یہ بھاگے گئے کچن میں, دیکھا گلاس ٹوٹ گیا. لڑکا پریشان, کہ کوئی بات نہیں بیٹا, کوئی بات نہیں, صاف کر دیا, اخبار میں لپیٹ کے پھینک دیا اس کو. کہ کوئی بات نہیں, کہ وہ تو ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. جو ان کو
صحیح کیا انہوں نے جو بھی کیا. بچہ سو گیا. جب کپل رات کو آیا واپس, ان کا بھائی سب خیریت ہے, آل فائن, چلا کوئی بات نہیں, ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا مجھ سے, میں نے اس کو ریپ کر کے پھینک دیا, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. ماں باپ نے بولا کوئی بات نہیں, گلاس ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں. 3 دن کے بعد بچہ روتا ہوا گیا ماں کے پاس, ماما گلاس مجھ سے ٹوٹا تھا, انہوں نے نہیں ٹوٹا تھا, انہوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے, مجھے 2-3 دن سے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی ٹھیک سے. سوچیں باپ کو, 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یہ. فوراً خاتون نے بلایا ان کو, ڈاکٹر صاحب کو, اپنا بستر باندھیے, آپ جائیے یہاں سے, اس لیے کہ آپ ہمارے گھر میں ایک غلط مثال ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے میرے بچے کے سامنے. بچے کو بچانے کی خاطر جھوٹ کی اجازت نہیں ہمارے یہاں. اس کو کہا کہ آپ کو اور گھر تلاش کر لیں, آپ کو ہمارے یہاں رہنے کی اجازت نہیں. نیکی برباد, گناہ لازم. لیکن سچ ہے یہ بات, صحیح ہے, بات تو صحیح ہے کہ ہمارے بچے کے اوپر آپ غلط امپریشن ڈالا, آپ نے غلط امپریشن ڈالا, اس کی مثال غلط قائم کی, تعلیم کی صحیح بات صحیح نہیں. یہ بالکل سچ بات ہے یہ. تو کہنے مطلب یہ کہ سچ بولنا شروع کر دیں. میرا ایک ہی میسیج ہے ہر ایک کے لیے, میں اپنے سارے شاگردوں کو کہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت سچ بولتا ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی, معافی مانگ لیتا ہوں غلطی ہوتی تو, لیکن یہ کہ سچ بولے بغیر گزارا نہیں ہے. دنیا جس ملک میں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ دنیا کا وہ ملک ترقی کر سکتے ہی نہیں ہے. اور ہمارے جتنے بھی ٹاپ کلاس لیول کے جو بیوروکریٹس ہیں, فوجی ہیں یا سیاستدان ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں. چلے سب میں کم کر دیتا ہوں, میں بولوں گا 95% جھوٹ بولتے ہیں. سب بولنا مناسب شوگر کوٹ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا, یہ بڑا بدنصیبی ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. ڈاکٹر صاحب جھوٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سحر خیزی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے فارم کو وزٹ کرنے جا رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا 7 بجے فلانی جگہ رانڈیوو کریں گے, اور 7 بجنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب وہاں موجود تھے. ہمیں کچھ دیر سے وہاں پہنچے, تاخیر سے پہنچے, اور پھر ابھی بھی جب میں اس ڈسکشن کے لیے ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لینا چاہ رہی تھی تو سویرے سویرے میسج آتے تھے ڈاکٹر صاحب کے. تو سحر خیزی کی اہمیت ہمارے یہاں ختم ہو گئی. اب ان کا رہ گئے وہ خاندان جہاں پر کہ صبح سویرے اٹھنا یا صبح کی برکت, سویرے اٹھنا صحت کے لیے ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں صحت مند رہنے کے لیے سویرے اٹھنا ضروری ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, آپ دنیا کہیں گھومیں گے, میں ایسٹ سے ویسٹ گھما ہوں, 7 بجے دکانیں کھل جاتی ہیں ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, تھائی لینڈ میں, جہاں لکھا ہے 9 بجے 9 بجے کھولیں گے, جو کہتے ہیں وہ کھول دیتے ہیں. ہمارے یہاں صدر تو 11:30 بجے آپ گزر جائیں, کوئی ٹریفک ہی نہیں ہوتی, 12 بجے لوگ اٹھنا شروع ہوتے ہیں. یہ انتہائی بدنصیبی ہے. میں دوپٹے کی صرف پیکو کرانے یہاں طارق روڈ پہ ایک دن گئی ہوں 11:30 بجے, ایک دکان کھلی ہوئی تھی, اور اس نے کہا باجی باقی سب لوگ تو 12:30-1 بجے دکان. 12 بجے لوگ جاگتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. صبح کی جو فائدہ چیزیں جو اس کی مبارک باتیں ہیں صبح کی, اور صبح اٹھیں گے تو پھر اچھا اور بھی کام کریں گے. خیر, یہ تو بار بار قرآن شریف میں ذکر ہے جھوٹ کی نقصانات, تمام گناہوں کا جڑ جو ہے وہ جھوٹ. تو مشہور ہم بچپن میں ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک دفعہ انہوں نے آواز لگائی, ایک پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ سب آ جاؤ. تو مشہور تھے, جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ, صادق امین. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ہماری ایک دشمن فوج آئی ہوئی ہے, تم لوگ یقین کر لو گے؟ بالکل یقین کریں گے, آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ نے آج تک. تو پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں باتیں کی تو لوگ ہٹ گئے وہاں سے. ان پہ اتنا ٹرسٹ تھا. انہیں کے بارے میں یہ کہ ایک عورت لے گئی اپنے بچے کو, یہ میٹھا بہت کھاتا ہے, اس کو ذرا منع کر دیں میٹھا کم کھائے, یا سب نے پڑھا کتاب میں یہ. انہوں نے کہا کل آنا. کل آ گئی, بتا دیا انہوں نے بچے میٹھا مت کھاؤ. کہا ہم نے کل کیوں نہیں کہا یہ بات؟ ایک دن آپ نے ہمیں دوڑا دیا. کہنے کہ کل میں خود میٹھا کھا کے بیٹھا ہوا تھا. خود میٹھا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں یہ مت کھاؤ. ڈاکٹر صاحب اب لیٹس گیٹ بیک ٹو ویئر وی گاٹ ڈسکنیکٹڈ فرام. مجھے بہت شوق ہو رہا ہے یہ سمجھنے کا, سننے کا. 62 کے بعد جب آپ کی والدہ نے لاسٹ ایئر میڈیکل اسکول میں اور آپ کے بڑے بھائی فرسٹ ایئر میں, اس کے بعد کیا ہوا, سفر کہاں؟ اب میں جب MBBS کر لیا تو کلینک وہی لیاری میں پہلے تھی, وہ اور بڑی ہو گئی, اور ایک اچھا ایک لگا. اور ہمارے جو عزیز شو میں ناراض تھے وہ سب قریب آ گئے ایک طرح سے, چونکہ میں جب برقع اتارا تھا بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جا کے کیا ہو گیا ان کو کہ برقع اتار دیا خاتون نے آ کر کے وغیرہ وغیرہ. خیر, اب کلینک چل رہی تھی کہ 65 میں جنگ چھڑ گئی, اور جو جنگ چھڑی 65 بار, تو
پی ایف مسرور لیاری کے قریبی ہے. تو وہاں بم مارنے آئے تھے انڈین پائلٹ, لیکن ایک بم گرا کر کے بہار کالونی میں, جو ہمارے اسکول سے کوئی 200 گز دور پہ ہوگا. تو ایک گھر گرا تھا, اس میں 20 فٹ گہرا کھڈا گر گیا اور اس میں سارے لوگ مر گئے تھے. بہت لوگ وہاں سے نکلے پھر کہ یہ پی ایف مسرور کے قریب ہے یہ, تو تکلیف نہ ہو جائے. تو اس وقت ایک پلاٹ تھا ملیر میں, یہ جو کالا بورڈ ملیر پہ 48 نمبر کا پلاٹ. ابا نے جلدی کر کے اس پہ باؤنڈری وال ڈالی اور 2 کمرے بنائے. اس کی فنیشنگ بھی نہیں کی تھی, دیواریں تھیں, چھت تھی اور 2-3 دروازے سیفٹی کے لیے, اور اس میں شفٹ ہو گئے. بہت ہی جلدی کر کے لیاری سے وہاں شفٹ ہو گئے ہم لوگ 65 میں. اور ابا اپنے اسکول آتے جاتے رہے, وہاں سے خود جاتے تھے, اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے اور مالک بھی تھے. اور اماں نے کلینک شروع کر دی یہاں پر ملیر میں. اب ملیر میں ایک کونے میں کلینک شروع کر دی. اور 71 میں جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لیا سارے اسکولوں کو, تو ابا اپنے اسکول میں ملازم ہو گئے, ہیڈ ماسٹر ملازم. تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر سندھ ایجوکیشن بورڈ سے کہہ کر کے ٹرانسفر کرا لیا اپنے آپ کو ملیر کے اسکول میں. ظاہر بات اتنا دور آنا جانا مشکل تھا, تو اس طرح سے ابا وہاں سے ہو گئے. اور اماں نے کلینک پھر 1-2 اور بڑھائیں, ایک ملیر میں گھر پہ ہمارے, ایک کلینک انہوں نے میمن گوٹ میں پیچھے, وہ پیچھے کا علاقہ ہے وہاں پہ. وہ انہوں نے نوکری کر لی تھی اس زمانے میں, ڈسٹرکٹ کونسل کی نوکری کراتی تھی وہ, ڈسٹرکٹ کونسل. تو وہ پیریفری آف کراچی میں پوسٹنگ کرتے تھے مارننگ میں وہاں پہ. تو اس طرح سے ہمارا ایک طرح سے انٹرو ہوا ہے کراچی کے دیہی علاقوں میں, میمن گوٹ میں, جام گوٹ میں اور کوہی گوٹ کے آس پاس. سب پرانی باتیں, لیکن اب سب تو وہ سب ایک ہی ایریا, ایک ہی بیلٹ بن گئی ہے, بیلٹ ہو گئی. اور اب میں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کروایا. ہمیں کیا پتا میمن گوٹ کیا ہے, ہمیں کیا پتا تھا کہ کوئی گوٹ کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ملیر ہمیں اس کر کے. تو یہ ساری کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, ہم نے صرف کوشش کرتے رہنا ہے اپنی ایمانداری کے ساتھ. تو کلینک چلتی رہی اماں کی, شام کو مارننگ میں اماں وہاں کی گورنمنٹ کی ملازم ہو گئیں اور گھر میں رہ گئے. یہ 64 میں میرا داخلہ ہوا میڈیکل کالج میں, اور اس کے بعد شیشہ کا ہوا, گاڑی چلتی رہی الگ. 65 میں جب میں نے کلینک کھولی تو پیچھے رہتے تھے ہم اسی میں کمپاؤنڈ میں, پیچھے گھر تھا, آگے کلینک تھی. اور ہم سب پڑھنے گئے, میرے بڑے بھائی پڑھنے کے لیے گئے, وہ گریجویٹ ہیں 68 کے, وہ پڑھنے گئے انگلینڈ. میں گیا 82 میں پڑھنے گیا. تو ہم جاتے گئے, پڑھ کے آتے گئے, اور کلینک چلتی رہی. کلینک پھر آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوئی, وہ بن گیا ایک میٹرنٹی ہوم بن گیا. پھر تھوڑا سا کام بڑھ گیا اماں کا, تو ہم لوگ اس گھر میں اوپر شفٹ ہو گیا, نیچے میٹرنٹی ہوم بن گیا. پھر 76 میں جب بڑے بھائی واپس آئے اور میں آیا واپس 81, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو اور ایکسپینڈ کریں. تو اس کو پھر گراؤنڈ +4 بلڈنگ بنائی ہم لوگوں نے. اور اوپر ہم شفٹ ہو گئے 3rd 4th فلور پہ. اب 3rd پہ ابا اماں ساری بہنیں تھیں, اور 4th پہ ٹیپو صاحب بھائی جان میرے ڈاکٹر ٹیپو, اور 5th میں شفٹ ہو گیا. تو ہم لوگ, اور ہماری بھی شادی ہو گئی تھی, بچے بڑھ گئے, آنے شروع ہو گئے. تو اس طرح سے ہم اس میں ایکسپینڈ ہوتے رہے اوپر. یوں نیچے 2 فلور پہ اسپتال, جیسے آپ کا اسکول ہے نیچے اسکول ہے, اوپر ہم شفٹ ہو گئے. اس میں پھر میرا شوق ہے فارمنگ کا بہت, اور ہمیشہ میں نے مس کیا فارمنگ, اس لیے کہ جب بھی میں انگلینڈ جاتا تھا 9 سال میں نے 7 چکر لگائے تقریباً, ہر سال آتا تھا. مجھے اتنا عجیب سا لگتا تھا کہ کراچی سے جہاز فلائی کرتا ہے تو چاہوں طرف براؤن, وہاں لینڈ کرتے تھے گرین, واپس آئے تھے پھر براؤن. تو ہم نے دوستوں سے ڈسکس کیا یار یہ کیسے ہوگا, گورنمنٹ تو نہیں کرے گی. تو ہم لوگوں نے پھر ایک انآفیشیل ایک گروپ بنایا, کوئی NGO نہیں, کوئی رجسٹر نہیں. ہم نے کہا ہم درخت لگائیں, خود کرنا ہوگا ہم لوگوں کو. تو 82 سے جب میں واپس آیا ہوں, ہم سب لوگوں نے ہفتے میں 1 درخت لگانا ہے کہیں پر بھی جہاں موقع لگے. سال میں 52 لگاتے ہیں کم سے کم, میں بھی مور. تو ہم درخت لگا رہے ہیں مستقل, اس کی وجہ سے کچھ بہتر ہو رہی ہے, لیکن کرنا ہم نہیں ہے یہ. تو فارمنگ کا شوق تھا مجھے بھی, میرے بڑے بھائی کو بھی. تو ہم لوگوں نے پہلا فارم لیا تھا ایک میمن گوٹ کے پاس, حسین ڈسلوا فارمز میں, 2.5 ایکڑ کا تھا. پھر یہ کوئی گوٹ کا فارم فور سیل آیا تھا سے, اس کی الگ اسٹوری ہے, بعد میں بات کریں گے. وہ ہم نے ایکوائر کر لیا, ہم فیملی نے مل کے, چاروں بھائی بہنوں نے مل کے لے لیا. یہ بات ہے سن 2000 کی. فارم جب لے لیا ہم نے,
اور شیر شاہ میرے چھوٹے بھائی واپس آ گئے تھے 90s میں, اور ان کا مین انٹرسٹ تھا IVF, ٹیسٹ ٹو بیبی, اور اوورین کینسر پر انہوں نے کافی کام کیا تھا. وہ انہوں نے جنا اسپتال میں کام کر رہے تو وہاں دیکھا انہوں نے خواتین کی مزری, پریکٹیکلی پریگنینسی اور پریگنینسی کے سے ریلیٹڈ پرابلمس. اور میڈم صادقہ جعفری کے ساتھ کام کیا. صادقہ جعفری ان کی مینٹور تھی کراچی میں. میڈم صادقہ جعفری ساتھ کام کر کے سڈنلی ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ پیسہ ویسا تو اللہ دے دے گا, اس پہ کام کرنا چاہیے. پھر ان کو ایک سامنے نظر آئی ایک بیماری, غریب عورتوں کی بیماری, اس کو بولتے ہیں فسٹولا, وجائن فسٹولا. یہ عام لوگوں کے لیے بتانے کی ضروری ہے یہ کہ ہے کیا چیز. فسٹولا مطلب ہوتا ہے دو ہول میں یا دو اسپیس میں کمیونیکیشن. جیسے یہ کمرہ ایک ہے یہ, اور باہر ایک چھوٹی سی کوریڈور ہے, تو یہ دروازہ جو ہے یہ فسٹولا ہے اس کمرے کا اس دروازے سے. اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کم عمری کی شادی. اگر بچی 13-14 سال کی ہے, شادی ہو گئی اس کو پریگنینسی ہو گئی, تو اس کا برتھ کنال ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا ٹھیک سے, تو بچہ پیدا ہوتے وقت پھنس جاتا ہے. اگر بچہ پھنسا تو بچہ مر ہی جاتا ہے, ماں ہی مر جاتی ہے کبھی کبھی. لیکن اگر ماں بچ گئی تو اس کے مثانے سے ایک فسٹولا, ایک کمیونیکیشن بن جاتا ہے باہر کی طرف, اس کو بولتے ہیں ویزائکو ویجینل فسٹولا. اس سے مستقل پیشاب نکلتا رہتا ہے. اگر وہ خاتون ابھی آ جائے یہاں پہ تو ہم سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے, اتنی بدبو آتی ہے اس کے جسم سے. اتنی ہی بدبو آتی ہے جیسا اگر آپ اپنے واش روم استعمال کریں, اس کو فلش نہ کریں, صرف ایک دن صبح سے شام تک جو بدبو ہو جائے گی اس سے زیادہ بدبو ہوتی ہے اس کے جسم سے. ویسی ہوتی ہے جب آپ ریلوے اسٹیشن میں جائیں کسی واش روم میں, آپ کسی پبلک پلیس میں جائیں, اس کی جسم سے ویسی بو آ رہی ہوتی ہے. وہ اس کو پھر شوہر چھوڑ دیتا ہے, بھائی چھوڑ دیتے ہیں, باپ بھائی سب. صرف ماں کبھی کبھی خیال کرتی ہے, لیکن گھر میں نہیں رکھتی, گھر میں بدبو اتنی ہے تو اس کو رکھتی ہے جانوروں کے ساتھ, بھینسوں کے ساتھ, گائے سے رہتی ہے. اور یہ بیماری ہے ہی غریب عورتوں کی, اس لیے کہ اگر امیر خاتون کا بچہ اگر پھنسا ڈیلیوری کے دوران میں, برتھ کنال میں پھنسا, اگر پھنس گیا تو فوراً سیزرین سیکشن کر کے بچہ باہر آ جائے گا, سب کچھ نارمل ہو گیا. وہ بچی جو مٹھی میں ہے یا خوزدار میں ہے یا کہیں دور میں ہے, کشمیر میں ہے, وہ جب تک کہ شہر آئے گی اس وقت تک تو کام ہو چکا ہوگا. تو خود چلی گئی. تو یہ غریب عورتوں کی بیماری ہے, اور صرف تھرڈ ورلڈ میں ہے. سب سے بڑا سینٹر اس کا ایتھوپیا میں ہے. تو شیر شاہ نے پھر وہاں اپلائی کیا اور لوگوں کی ہیلپ سے گئے, وہ ٹریننگ لے کے آئے اس کی ریپیئر. اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج 100% موجود ہے. سرجری کے ذریعے, سرجری میں پیسے نہیں ملیں گے, وہ غریب ہے وہ تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, نہ گورنمنٹ ہاتھ ڈالتی ہے, نہ اس پر بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات ہاتھ ڈالتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ. پیسوں سوچنے ہی نہیں ہے, پھر آپ کام کر سکتے ہیں. یہ تو شیر شاہ نے ایک ٹیم بنائی اور بہت کہتے ہیں کام شروع ہوا تو لوگ آ جاتے ہیں. شیر شاہ کے بہت بڑے ہیلپر ہیں ڈاکٹر عزیز عبداللہ, لاقت نیشنل میں ہوتے ہیں. وہ تقریباً ہر سنڈے وہاں پر فری میں آپریشن کرتے ہیں. یہی پرٹیکولر اس کے ایکسپرٹ ہیں, وہ یورولوجسٹ ہیں. وہ شیر شاہ نے وہاں جا کے ٹریننگ لی. تو ہر سنڈے کو خیر, تو شیر شاہ نے پھر لگانا شروع کیا کیمپ پورے پاکستان میں, دیہی ایریا میں, سندھ میں, لوور پنجاب, جہاں جہاں بیماریاں ہوتی ہیں وہاں بھی لوگ اچھے لوگ ہیں. ایسی بات نہیں کہ دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے, تو وہاں کے اچھے ڈاکٹر حضرات جن کے چھوٹے ہسپتال ہیں وہ ویکینڈ کے لیے اپنا ہسپتال حوالے کر دیتے ہیں. ہاں, دے دیتے ہیں تم کرو. تو یہ کیس جمع کرتے ہیں, تو ایک ویکینڈ میں 30-40 کیسز آپریٹ کرتے ہیں. اتنی زیادہ بیماریاں ہیں. لوگ کیس جمع کرتے ہیں اور 6 مہینے پہ جاتے ہیں. ابھی شیر شاہ آئے تھے امریکہ سے, ابھی کسی میٹنگ گئے ہیں, تو انہیں گلگت میں کال آئی, تو گلگت میں جا کر کے انہوں نے کیمپ لگایا, وہاں 15-20 کیس کر کے آئے. پورے پاکستان میں غریبوں کے لیے بیماری ہے یہ. بیماری تو ہے لیکن مشہور کہاوت ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. تو یہ خیال آیا کہ اب کیا کریں, پریونشن کے لیے کیا کریں. دنیا میں ختم ہو چکی بیماری ہے, دنیا میں ختم ہو چکی ہے. میٹرنل موٹیلٹی ریٹ جو ہے تھرڈ ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے. یہاں پر یہ بات پری نیٹل کیئر کے ذریعے بھی, اینٹی نیٹل کیئر, میں اسی پہ آ رہا ہوں ابھی, کہ بہت پرانی بات ہے. سویڈن کے بادشاہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا پریگنینسی ریلیٹڈ کنڈیشن سے. اس نے کمیٹی بٹھا دی. کمیٹی نے رپورٹ دی کہ آپ کی بیگم کا اینٹی نیٹل کیئر اچھا نہیں ہوا, تو کمپلیکیشن ایڈوانس میں نہیں پکڑی ہم نے, اس لیے انتقال ہو گیا. کہنے لگے جب میری بیوی کا یہ حال ہوگا تو آپ کی کیا ہوگا. تو فوراً ایک گروپ بنایا کہ اس کا علاج پتہ کرو. اس کا علاج یہ طے ہوا کہ نرس
ملتی نہیں, بہت کم ہوتی ہیں. اس کے نیچے ایک اور کیڈر بناؤ, اس کا نام رکھا انہوں نے مڈ وائفس. مڈ وائف سے کام صرف یہ ہے کہ اس کو فل ٹریننگ دی جاتی ہے پریگنینسی اور اس کے لازمات اور اس کے ساتھ کمپلیکیشنز کی. تو وہ ان کو فالو کرتی ہیں. جیسے ہی دیکھتی ہیں کہ اس کو کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, مختلف بھیج دو اسپتال میں, کام بن جائے گا. تو اس بات کو خیال کرتے ہوئے پھر شیر شاہ نے ان دوستوں نے کہا کہ لیٹ اس ہیو اے مڈ وائفری اسکول. اچھا, وہ بھی ہے وہاں پہ. وہ شروع ہوا سن 2002 سے. پھر تو پہلا مڈ وائف ایک ہوا, 2, اب 3 مڈ وائف اسکول چل رہے ہیں. 250 اسٹوڈنٹ آتی ہیں پورے پاکستان سے, 250, اور وہیں رہتی ہیں. وہ ان کو کوئی اسپانسر کرتا ہے, ظاہر بات ہے, نتھنگ از فری. ان کو ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا, وہ پڑھتی ہیں, رہتی ہیں, کھاتی پیتی ہیں, سب ان کو سب فری ہے. لیکن کوئی نہ کوئی اسپانسر کر رہا ہوتا ہے. کبھی سندھ گورنمنٹ کرتی ہے, کبھی بلوچستان گورنمنٹ کرتی ہے. بہت سارے ہمارے ڈونرس ہیں, شیر شاہ کے دوست ہیں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں. وہ کہتے ہیں حضرات جو ہاں, کہتے ہیں کہ 10 کتنا خرچہ آئے گا بھائی, اتنا خرچہ آئے گا. تو 10 اسٹوڈنٹ خرچہ ہمارے ذمہ اگلے 2 سال تک. اس طرح سے تو پہلے ایک ہاسٹل بنا, اس میں لڑکی تھی 100, پھر ایک اور ہاسٹل بنا 100, تو 250 اسٹوڈنٹس رہتی ہیں وہاں پہ. 1 سال کی ٹریننگ ہے. شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایریا میں جائیں گی, اور واقعی میں جاتی ہیں, 90% جاتی ہیں اپنے ایریا میں, خواتین کو خیال کرتی ہیں. اور اگر ان میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ بھیج دیتی ہیں ہسپتالوں میں, اس میں علاج ہو جاتا ہے. چونکہ پریگنینسی اور ڈیلیوری تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. جنگل میں جو آپ دیکھتے ہیں گائے بکریاں وہ جو ہوتی ہیں تو چل رہا ہوتا ہے. انسان بھی ایک طرح کے جانور ہیں, ہم سوشل اینیمل ہیں. ایک کہاوت ہے, یہ 100% تو صحیح نہیں, لیکن کہاوت یہ ہے کہ اگر آپ 100 خواتین کو, پریگننٹ خواتین کو جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں, 80 اس میں سے آ جائیں گی بالکل نارمل, بچے کو گود میں لے کے ہنستی کھیلتی آ جائیں گی. 20 کو کچھ کمپلیکیشن ہوگی. 20 میں سے آدھی یا تو کچھ اپاہج ہو جائیں گی یا مر جائیں گی, کچھ ہو جائیں گی. ان کو پکڑنا ہے ہم نے اصل میں, ان کو ان ٹائم ڈائگنوز کرنا ہے. تو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے 9 مہینے تک ان کی ہر مہینے 15 دن پر چیکنگ ہوتی رہے. مثال کے طور پر ڈائبیٹک ماں ہے, ڈائبیٹک کنٹرول میں نہیں ہے, تو اس کا بچہ سائز سے بڑھ جائے گا, وہ برتھ کنال میں پھنسے گا, 100% پھنسے گا, چونکہ سائز بڑا ہو گیا اس کا. تو ڈیورنگ ڈیلیوری, ڈیورنگ پریگنینسی ماں کی ڈائبٹیز کنٹرول کرنا ہے. اور ڈائبٹیز ہمارے یہاں 1 in 4 ہے. 1 in 4 25%. ہر 4 خاتون میں سے ایک پریگننٹ ہے, نہیں ہے تو ہو جائے گی. وہ پریگنینسی کے ساتھ بھی تو ہو جاتی ہے, بارڈر لائن پہ آ جاتے ہیں نا, یہ تو چکر ہے. تو 1 in 4 ہمارے یہاں ڈائبٹیز ہے پاکستان میں. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 30% ہے, لیکن میرے خیال میں 25% لوگ ڈائبٹک ہیں پاکستان میں, خواتین بھی. تو ڈائبٹیز کیا بچہ بڑا ہوتا سائز میں, اس طرح. اور مگر ماں کی ایج بہت کم ہے تو برتھ کنال ہی نہیں بنا ابھی, مختلف وجوہات ہیں. تو یہ جب ذہن میں آیا تو شیر شاہ نے ان کے دوستوں نے مل کر کے پھر یہ مڈ وائف اسکول کھولا, 1 2, اور ان کے جو تعلیم یافتہ بچے, لڑکیاں پورے ملک میں پھیل رہی ہیں آہستہ آہستہ, وہ سب غریب خاندان سے آتی ہیں. ظاہر بات ہے, یہ کوئی امیر تو جائیں گے نہیں, تو ان کا سارا خرچہ بھی برداشت کیا جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں سے لوگ غیر حضرات دیتے رہتے ہیں. تو اب یہ یہاں پر ہمارا 250 300 لگ بھگ مڈ وائفری اسکول. مجھے سوری میں قطع کلامی دوبارہ کریں, مگر آپ نے جب ہمیں وزٹ کرایا تھا لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے, تو وہاں پہ اب وہ تو بہت شارٹ وزٹ تھا, اب آپ بڑا وزٹ کریں. بالکل کرنا ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد we are going to schedule آپ ایک ہی چیز جگہ دیکھیں اور لوگوں سے بات کریں, جی, پیشنٹ سے, وہاں کے اسٹوڈنٹ سے بات کریں, ان کی دل کی بات کریں. آپ کو اتنی خوشی ہوگی جب وہ بتائیں گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے شروع میں لڑکیاں آتی تھیں گاؤں سے, بلوچ اور سندھی لڑکیاں, بالکل سے خاموش سہمی, اور ود ان 6 months وہ ایسا دبنگ کانفیڈنس سے بات کرتی, اتنی خوشی ہوتی تھی. ان میں سے کچھ کو تو وہیں امپلائی کر لیا گیا ہے ایز اے رول ماڈل, اور وہ بہت اچھا کر رہی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہاں جو آپ کا ایریا ہے پورا, وہاں پہ اب 2-3 نئی بلڈنگز بن رہی تھیں, اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کچھ کینسر سے ریلیٹڈ بھی ایک ریسرچ بن رہا ہے یا لیب بن رہا ہے. اس میں یہ ہوا کہ جگہ 16 ایکڑ زمین ہے ہماری, اور ہماری کنٹریبیوشن فیملی کی یہی ہے کہ ہم نے اس کو وقف کر دیا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے. میرے جانے کے بعد میرا جو شیئر اس میں ہے, میرے بچے کلیم نہیں کریں گے, یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہی رہے گا وہ. اور میرے بچے ماشاءاللہ اتنے خوش ہیں, اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہمیں. وہ جگہ تو اس کے لیے وقف ہو گئی ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن, ابا ایجوکیشنسٹ تھے, اماں ڈاکٹر, اس لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن آٹومیٹک آ گیا آٹومیٹکلی. تو پہلے شروع ہوا وہ 6 بیڈ سے فسٹولا ہاسپٹل, اب بڑھتے 200 بیڈ کراس کر گیا ہے وہ. پھر اس میں لوگ جیسے جیسے آتے ہیں جو آئیڈیا دیتے ہیں اس سے چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک فیملی ہے,
میں نام بھول رہا ہوں میں, ڈاگ گریجویٹ ہیں, میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں, ہیوسٹن میں رہتے ہیں, نام بھی یاد نہیں آ رہا مجھے آ رہا. تو ان کے والد کو کینسر ہوا تھا بہت پہلے, اور وہ آتے تھے ہر مہینے 2 مہینے پہ, اور پریشان 3-4 سال پریشان رہے. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں ایک بنانا یہاں پر ہاسپس مطلب یہ کہ ٹرمینل کیئر سینٹر. تو ٹرمینل کیئر ہمارے والد نے 3 سال بہت سفر کیا. تو کلو نفس ذائقۃ الموت, جانا تو ہے ہی ہے, تکلیف سے نہ جائیں. تو یہ ٹرمینل کیئر سینٹر کے لیے انہوں نے کہا کہ زمین دیں ہمیں, ہم بلڈنگ بنا دیں گے. بن گئی ہے وہ, فلی یوٹیلائز نہیں ہے ابھی, لیکن جو اگر پیشنٹ 1-2 کبھی آ جاتے ہیں تو ان کو پین فری لائف دی جاتی ہے آخر تک, جو بھی جب ٹائم ہے پین مینجمنٹ کر دی جاتی ہے. ہمارے میری چھوٹی بہن ایک وہ پین کی ایکسپرٹ ہیں مینجمنٹ کی, میرا بھتیجا ہے ڈاکٹر فجاد, وہ پین مینجمنٹ میں کافی ایکسپرٹ ہے. بھائی صاحب میرے ڈاکٹر ٹیپو, وہ بھی پین مینجمنٹ کرتے ہیں. پین مینجمنٹ ایک آرٹ ہے, دواؤں کے ذریعے اور کبھی کبھی انجیکشن کے ذریعے نرو کو سن کر کے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو وہ بیسکلی آبجیکٹ تھا, وہ چل رہا ہے, لیکن چونکہ وہ دور ہے تھوڑا, تو وہ فل کیپیسٹی میں نہیں ہے, لیکن چل رہا ہے وہ. پھر میڈیکل وارڈ بن رہے ہیں وہاں پہ لیب کی ضرورت تھی, لیب بھی بن گئی ہے. اور جو اصل ایڈیشن ہوا ہے وہاں پر ایک نرسنگ کالج ورلڈ اسٹینڈرڈ کا, وہ 2 فیملی نے اسپانسر کیا کراچی کے, اس کے بعد وہ نرسنگ کالج بن گیا ہے. اب وہ شروع ہونے والا ہے, بلڈنگ بن گئی اس کی, آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم, لیب بن رہی. پھر اس میں خیال ہوا کہ کل کو اس میں تعلیم میں بڑھنا ہے تو پھر یونیورسٹی بھی کرائی جائے. ارادہ ہے وہاں پہ. تو وہاں پر پھر سندھ گورنمنٹ نے مدد کی ہمیں اس کو دے دیا, چارٹر دیا. تو مطلب کہ ایک یونیورسٹی, لیکن سلو پیمانے پر, کہتے ہیں ہلکی آنچ میں یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے, سلو اینڈ اسٹیڈی چل رہی ہو گئی ہے. ابھی اس پر اور کام ہو رہا ہے. ٹارگیٹ تو ہے کہ وہ فل فلیج یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ. اس کو HEC سے مل گیا اس کو, یہ بڑا کام ہوا ہے, ورنہ تو اسی میں لوگوں کو ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جب آپ ہمیں ٹور کرا رہے تھے وہاں پر, ڈاکٹر صاحب نے بیسکلی جب ہمیں انوائٹ کیا کہ چلیں اب میں آپ کو ہاسپٹل کا وزٹ کراتا ہوں, تو مجھے ذرا سا تذبذب ہوا. میں نے کہا اللہ ہسپتال, اور پھر یہ جو بیماری ہے, اس کے بیماری تو نہیں, جو بھی یہ میل پریکٹس ہی کہیں گے اس کو, یا یہ کہیں گے ہم حادثاتی طور پہ جو عورتیں ڈیمیج انٹرنلی ہو جاتی ہیں. میں نے کہا یا اللہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں, وہ حادثہ جو آپ قابو کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور ہسپتال کے نام سے ویسے ہی خوف آتا ہے, اور کووڈ کے بعد تو ہسپتال جانے سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے. تو میں ذرا تذبذب کا شکار تھی کہ کیا ہوگا کیسے. بہرحال جو ہی ہم اس گیٹ سے اندر پریمیسس میں داخل ہوئے ہسپتال کے, میرے تمام تحفظات بالکل ہوا ہو گئے. اتنی پرفضا مقام تھا, اور آب و ہوا, چپے چپے پہ درخت, پھول, پھلواری, ایک منی زو, اسکلپچرز وہاں رکھے ہوئے. مطلب کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس قدر تکلیف دہ اور بھیانک جو یہ تکلیف سے عورتیں گزرتی ہیں, یہ ایک ہسپتال ہے. ماحول اتنا اچھا وہاں پہ, اور ہریالی. سب سے اہم چیز یہ کہ جو سرسبز و شاداب ماحول وہاں موجود تھا, اس سے تقویت ہوئی ایک دم, اور تمام خوف جو تھے میرے وہ ایک دم غائب ہو گئے. اور مجھے ایک دم محسوس ہوا وہاں پہ کہ یہ تو اٹس اے ورتھ وزٹنگ پلیس. درختوں کے بارے میں ذرا, وہ آپ نے کہا بھی تھا کہ آپ کو باغبانی. ہاں نہیں, مجھے تو فارمنگ شوق ہے. میں ہر انسان ہوتا ہے اصل میں, ہم سب نیچر میں ظاہر اپنے خوراک اگانے کے لیے آپ گندم اگائیں گے, چاول اگائیں گے, تو ہم سب فارمر ہیں, اور موقع ملے سب بن جاتے ہیں, چونکہ وہی خوراک ہماری ہے. مجھے شوق رہا بچپن سے ہمیشہ. تو جب بھی فارم لیا تھا ہم لوگوں نے, میں نے وہاں پر گندم اگائی, اپنی گندم, اور بڑی خوشی ہوتی تھی جب وہ 5-5 کلو کا آٹا بنا کے دوستوں میں بانٹتے تھے. سب بہت خوش ہوتے تھے, اور اس کا نام رکھا تھا ہم نے 0 میٹر گندم. بالکل تازی ہوا کرتی تھی نا. تو خیر گندم کا سبزیاں بینتا ہوتی تھیں, اور وہ ملیری کی زمین تو ہے اچھی, اور پانی ہمارا بورنگ کا پانی وہاں پہ بہت اچھا پانی. تو ابھی بھی سبزی ہو گیا, اب کم ہو گئی چونکہ بلڈنگ بننی شروع ہو گئی آہستہ آہستہ. تو فارمنگ تو بائی نیچر ہم سب فارمر ہیں, اور اس میں نے شروع میں درخت لگاتا تھا. میں رینڈم, جیسے میں نے کہا نا کہ ہفتے میں 10 ضرور لگاتا ہوں. پھر ایک دفعہ میرے والد صاحب نے کہا کہ درخت لگاؤ پھلدار, سایہ بھی ہوگا, اس کا جو پھل ہوگا وہ انسان تو انسان, چرند پرند نہیں کھائے گا, تم کا ثواب ہوگا. تب درخت کون سا لگاؤں. پھر میں نے اس پر ریسرچ شروع کی کون سا کامیاب ہے شہر کراچی میں,
آم کا اتنا مزے کا نہیں، کامیاب نہیں ہے. چیکو، شریفہ، امرود بہت کامیاب ہے لیکن چھوٹے ہوتے ہیں وہ. آخری میں آ کے میں نے لرن کیا، آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے جی، بلکہ اور زیادہ ٹائم ہوگا. میں نے کہا کہ املی ایک ایسی چیز ہے جو ابھی بھی امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں، اور سندھ میں کامیاب ہے، پنجاب میں فرنٹیر میں اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور کراچی کی بہت اچھی، لیکن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سری لنکا میں ہے یا انڈونیشیا میں ہے، لیکن امپورٹ ہوتی ہے. مجھے اس سے تکلیف ہوئی کہ یار املی امپورٹ کر رہے ہیں ہم. املی تو ہمارے یہاں ایسے کھائی جاتی ہم ہے، اور اتنی کھاتے ہیں، ہر کھٹی کھانے میں ہوتا ہے، دال، کھٹے جو کھانے کھاتے ہیں ان بالکل میں تو ہر کھانے میں تقریباً ہوتی ہے، چاٹ میں یہ وہ. تو پھر میں نے پتا کیا سبزی منڈی کا، دیکھا میں نے باقی میں دیکھا کہ گانٹھ کی گانٹھ بنی ہوئی ہے اس میں، وہاں کی زبان میں لکھا ہوا ہے. تو پھر ہم دوستوں میں فیصلہ کیا کہ اب املی پہ زور دیتے ہیں. تو اب ہم نے یہ شروع کیا کہ میرے گھر میں انی گیون ٹائم میں 20-25 پودے تیار ہوتے ہیں، جو مانگتا ہے میں تحفے میں دے دیتا ہوں، لگاتا ہوں جا کے. تو املی کے پودے لگانا شروع کیے میں نے، وہاں پہ 50-60 پودے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے، اور یہ میں بڑی اپنے دل سے بات کر رہا ہوں میں، کہ املی کا پودا 5 سال میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے، اور 10 سال کے بعد اتنا پھل ہوتا ہے اس کے اندر کہ ابھی آج کے ریٹ سے پورا درخت کا پھل، ایک سیزن کا پھل تقریباً 700-800 ہزار روپے میں بکتا ہے. وہ ٹھیکیدار آ جاتا ہے، ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے، کہہ رہے بس یہ درخت میرا، آپ یہ 1000 روپے رکھیے یا 800 روپے رکھیے، اس کا پھل میرے آدمی توڑ کے لے جائیں گے، مارکیٹ میں لے جائیں گے. یہ ایک شہر کا، کراچی کا ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے. ملید میں اسی ہوتا ہے، اور اس کے جو ہوتے ہیں ٹھیکیدار، اور وہ اس طرح کرتے ہیں کام. میرا یہ ایک خواب ہے کہ چونکہ میں کراچی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، میں ڈاؤ مڈل کالج پڑھا ہے، اس وقت ڈاؤ مڈل کالج کراچی یونیورسٹی کے اندر تھے، سن 71-70 کی بات ہے. اور کراچی یونیورسٹی میری مدر یونیورسٹی ہے. اب بہت بڑا ہے، لقوتک ایریا ہے وہ، بے شک کچھ اس میں قبضہ بھی ہوا ہے آہستہ آہستہ. جو بچ گیا ہے اس میں درخت لگے ہوئے ہیں پیپل کے اور برگد وغیرہ کے، اور نیم کے. نیم اچھے ہوتا ہے صحت کے لیے بہت. سب پودے اچھے ہیں، سب میرے دوست ہیں. مگر لیکن میں یہ خواب ہے میرا کہ اگر کراچی یونیورسٹی سے کوئی سپورٹ ملے، فائنینشیل نہیں، فائنینشیل میرے دوست جو گریجویٹ ہیں سب دینوں تیار ہیں. میرا خواب ہے وہاں پہ 10 لاکھ درخت لگاؤں میں، 10 لاکھ ملین ٹری صرف املی کے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اگر میں خود اپنے ہاتھ سے لگاتا ہوں تو موٹیلٹی کم ہوتی ہے، چونکہ میں تھوڑا سمجھتا ہوں اس کو. میں اگر 10 لگاؤں گا تو 8 پودے چلیں گے، 2 مریں گے بہت سے بہت، وہ بھی نہیں مرنا چاہیے. لیکن اگر میں کسی اور سے لگواؤں تو فرض کیا آدھے مر بھی جائیں، 5 لاکھ بچ جائیں اگر، اور 1 لاکھ اور ایک درخت بکتا ہے پودا اس کا، پھل 500 کا فرض کر لیں، تو 500 ضربے 5 لاکھ، اب سال لگا لیجیے آپ کتنے آمدنی ہوگی کراچی یونیورسٹی کی. میں یہ چاہتا ہوں، میرا خواب ہے. اور کراچی یونیورسٹی زمین بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، پانی بھی وہاں بہت ہے، بورنگ کریں میٹھا پانی ہے وہاں پہ ان کی آبادی اپنی ہے، اسٹاف کوارٹر ہیں، ان سب کا پانی جو نکل رہا ہے ریسائیکل کر لیں. میں اپنے گھر میں ڈیفنس میں، میرے گھر میں ہم ملین میں رہتے تھے پہلے، میں نے بتایا نا آپ کو، انشاء اسپتال تھا اوپر رہتے تھے ہم. جب بچے بڑے شروع ہوئے تو ہم لوگ سن 2000 میں شفٹ ہو گئے تھے ڈیفنس میں. مجھے پودے شوق، میں نے کہ زمین تو یہاں کی نمکین ہے لیکن پودے لگاؤں ہوئے ہیں. میں نے ٹرائی کرتے کرتے لگ گئے. 20 سال ہو گئے. املی میرے پاس 10-12 درخت بھری ہوتی ہے. جامن جو بھی لایا ہوں میں، یہ میرے گھر کے اپنے جامن، گھر کا جامن ہے، فارم میں لگایا ہوا ہے، وہ الگ قصہ ہے. تو پھل کا درخت لگائیں، جو بھی کھائے گا آپ کو اس کے دل سے دعا نکلے گی. میں کہیں بھی جاتا ہوں، آج کل جامن کا سیزن ہے، یہ اتنی اچھی جامن ہو گئی ہے. پھر اس کو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس کو بہتر کروں. پانی چاہیے سے ہوتا ہے اس کو. کہنے مطلب یہ کہ میرا یہ خواب ہے کہ کراچی ہرا بھرا ہو جائے، بالکل لگے یہ اربن فارسٹ لگے دیکھنے میں، جنگل جنگل ہو ہر طرف، کیونکہ اس سے ہوا صاف ہو جائے گی. یہ جو گرمی اور بھبک بہت کم ہو جائے گی، ہوا صاف ہو جائے گی، صحت لوگوں کی بہتر ہو جائے گی. اور کراچی یونیورسٹی میں میں نے پروجیکٹ پیش کیا تھا بہت پہلے، کامیاب نہیں ہوا کسی وجہ سے، کہ ہم 8-10 دوست ہیں، ہم فنڈ ریز کریں گے. ہمیں وہاں جگہ چاہیے، اور ڈپارٹمنٹ آف باٹنی سے، آپ کے توسط سے ڈپارٹمنٹ آف باٹنی ہمیں مدد کریں، ان دا سینس کہ ان کے جو ہیں مالی وغیرہ، ان کو ہم ایکسٹرا پیسے بھی دیں گے، چونکہ 10 لاکھ پودوں تیار کرنا ہے. ان کے اسٹوڈنٹس کو میں موٹیویٹ کروں گا، اس کو میں باقی باتیں کروں گا، اور 100 درخت ان کے انچارج میں دے دوں گا 5. وہ خود کریں گے، اور پہلے اس کے چاروں طرف لگائیں گے، پھر پھیلتے جائیں گے. اور کراچی یونیورسٹی میں اگر 10 لاکھ درخت لگ جائیں، آپ سوچیں 10 لاکھ درخت اگر ہوں وہاں پہ املی کے، اور 10 سال کے بعد ایسا سایہ ہوگا اور پھل اتنا ہوگا کہ امپورٹ بند ہو جائے گی. مجھے خواہش یہ ہے کہ ہماری جو پیسے زر مبادلہ ضائع ہوتا ہے امپورٹ کرنے میں،
بیجا چیزیں. اب کتے کا کھانا اور بلی کھانا امپورٹ ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے ایمانداری سے, سوری میں سے نہیں بالکل صحیح ہے, یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں اسٹور میں دیکھتا ہوں ڈاگ می فوڈ اور کیٹ فوڈ, اس میں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں, ضائع ہو رہے ہیں. املی لوگ مجبوری کھا ہی رہے ہیں, یہ بھی بند ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں. تو میں اس لیے یہ میری خواہش ہے, یہ میری خواہش ہے, اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا نا میرے گھر میں 10-15 درخت تیار ہوتے ہیں پودے. ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب وزٹ کیا تھا کوہی گوٹ ہاسپٹل کا, تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ املی لگی ہوئی ہے, کیا ہم توڑ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے ہاں کیوں نہیں, توڑو. ادھر آؤ بھائی, کسی آدمی کو بلایا اور ہمیں املی توڑوا کے دی, اتنی ساری املی ہم جمع کر کے لائے, نمک سے سب لوٹ جاتی ہے, خوشی ہوتی ہے, سب لوٹ جاتی ہے. میں ورڈ کر رہا ہوں, لوگ بتا کہ درخت کو ضائع نہ کرو اور جتنا توڑ لے جاؤ. وہاں بیچنگ نہیں رکھی میں نے, پہلے بیچتا تھا میں, لیکن جب سے اسپتال بنا ہے, اسپتال میں 200 پلس مریض ہیں, اتنے ہی ان کے رشتہ دار عزیز اٹینڈنٹ, 250 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کچھ, تو 700-800 بندے وہاں گھوم رہے ہیں مستقل. سب کو اجازت ہے, اور اچھا روز 550 مریض آتے ہیں, او پی ڈی کے مریض. سب کو اجازت ہے کہ چاہیے وہاں پر مالی ہے درخت نہیں خراب کرو, درخت خراب نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بلا تقل لے جاتے ہیں, تو نیچے کی تو فوراً ختم ہو جاتی ہیں, اوپر والی آہستہ آہستہ ٹوٹتی رہتی ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے بہت. وہ کیا واقعہ تھا وہ جب ہم وہاں کا ٹور لے رہے تھے, تو آپ کے ساتھ جو وہ بلڈنگ یا ایریا آپ کے اس کے انچارج تھے صاحب, وہ بھی شاید آپ کے عزیز ہیں کوئی, جو مینیج کر رہے تھے بلڈنگ تھوڑا, تو انہوں نے کہا کہ وہ درخت آپ نے شاید باہر سے کچھ املی کے منگوائے ہوئے تھے, اور وہ ٹرک سے ٹکر لگ گئی تھی, کیا ہوا تھا معلوم نہیں. وہ املی ہوتی ہے کھٹی ہی ہم کہتے ہیں, اور ایک بینکاک کی املی ہوتی ہے میٹھی. اچھا, آپ نے کھائی ہوئی, ملتی یہاں پہ, مہنگی ہوتی ذرا, باقی میں بہت اچھی ہوتی ہے, بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. میں نے کہا وہ کیوں نہ ٹرائی کروں یہاں پہ. وہ میں نے درخت لگایا وہاں پہ, اس کا پھل آیا, اتنا میٹھا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ میٹھا ہے, اور اس کا نام ہی ہے میٹھی املی. اب اس کو بھی بڑھا رہا ہوں آہستہ آہستہ. تو اس میں ایک ٹرک نے ریورس میں ٹکر لگ گئی تھی, بچ گیا درخت وہ. تو ظاہر بات ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی, میں کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, انسان تھوڑی ہے. میں نے کہا یہ انسان سے بڑا ہے میرے نظر میں. محبت ہو جاتی ہے پودوں سے. اچھا, آپ نے مجھے یہ بھی, ہم اس جب وزٹ پہ تھے تو یہ بتایا کہ آپ کی والدہ نے یہ خاص وصیت کی تھی کہ ان کے جانے کے بعد دنیا سے ان کو یہیں پہ وصیت نہیں کی تھی. وہ ایسا ہوا تھا کہ کبھی میرے والد کا انتقال ہوا 2004 میں, اور ڈیفینس میں فیز 4 میں جو قبرستان ہے وہاں پر ان کو رائٹ تھا, وہ شناختی کارڈ میں وہ جو سسٹم وہاں کا دکھایا گیا, وہاں جگہ مل گئی ہے, وہ ہو گیا وہاں پہ 2004 میں. اس کے بعد کبھی باتوں میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امیروں کے ساتھ دفن نہیں کرنا. اور ایک میری بہن کی بات یاد تھی, جب اماں کا انتقال ہوا 2014 میں, تو میری بہن نے یہ بات ریز کر دی کہ اماں نے یہ کہا تھا, اب سب کیا کریں, تو ڈیفینس میں تو منع ہو گیا. میڈم کہنا ان کا ہنٹ وہی تھا. اب یہ ادھر جگہ ڈھونڈی تلاش کی تو اتنی مہنگی اور اتنی گندی خراب, سوری ورڈ نہیں بولنا چاہیے مجھے, یہ اللہ معاف کرے مجھے, بہت ہی مس آرگنائزڈ اور گندی اس طرح سے کہ وہاں پر کتے گھوم رہے ہیں, وہاں پر گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں. گدھے میں دیکھا میں نے جہاں بھی گیا, ہم لوگ بڑا تکلیف ہوئی کہ یہ مس آرگنائزڈ قبرستان میں کیا کریں. سڈنلی کسی کا خیال ہے کہ کیوں نہ ہم کوئی گوٹ میں ایک گوشہ آفیت بنا لیں اپنے لیے. تو اس میں کوئی 500 گز کا ٹکڑا ہے کونے میں الگ کر کے فیصلہ ہوا کہ پر ایکسٹمپور سب مان گئے. تو نماز جنازہ ان کی ڈیفینس میں ہوئی, وہاں سے پھر وہاں لے گئے, اور وہاں پر ایک لان لگا دیا بڑا سا, چونکہ ہمارا خاندان پکی قبر کے خلاف ہیں. ہم لوگ پکی قبر نہیں ہونی چاہیے, ہے پہ اپنی خیالات ہیں, میں کسی کو برا نہیں کیا چاہتا ہوں. تو وہ ایک بڑا سا لان لگا ہوا ہے, اس میں اماں اس میں آرام کر رہی ہیں. ہم سب نے بکنگ کرا رکھی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو کچھ ہو. اب وہی بھی اللہ کی مرضی ہے کس کو کہاں زمین ملتی ہے. ابھی جو حادثہ ہوا ہے داؤد فیملی کے, ان کے باپ بیٹے وہیں گم ہو گئے سمندر میں. یہ تو اللہ کی مرضی, یہ تو اللہ کی مرضی, کون کہاں جائے گا, تو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. تو اس کے بعد میری ایک کزن تھی جس کو ابا نے اڈاپٹ کیا تھا بچپن میں, ان کا انتقال ہوا تو وہ بھی وہیں ہے. ان کا بیٹا ایک ینگ ایج میں کینسر سے انتقال ہو گیا اس کا, تو وہ بھی ہمارا. تو یہ ہمارا کہ جو ابا اماں سے جو امیجیٹ ریلیشن ہیں ان کو وہاں پر
انٹری کی اجازت ہے. تو یہ تو اللہ کی مرضی اور اس فائدہ یہ جب گزرتے سلام کر لیتے ہیں, بڑا مزہ یہ جب گزرتے ہیں وہاں سلام کر لیتے ہیں. فاتحہ پڑھ لیں, اگر فاتحہ نہیں پڑھا وہاں پر نہیں گئے, گزرتے اماں جی السلام علیکم کر کے نکل جاتے ہیں. دل میں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا سلام کر لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہاں پریمیسس میں ہاسپٹل کے اسکلپچرز بھی ہیں, وہ کہاں سے, کس نے؟ اس کی اسٹوری یہ ہے کہ شیشا جو دوست ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے ایک دوست ڈاکٹر بابر انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ پلاسٹک سرجن ہیں. اچھا. اور ان کی ہابی ہے اسکلپچر بنانا, اور پتھر سنگ تراش ہیں وہ. سنگ تراش. اگر ہوتے 1000 سال پہلے پیدا ہوتے تو بت تراش ہوتے وہ. ہم ان کو ہی چھیڑتے ہیں ان کو ہم. تو بابر کا شوق ہے یہ, تو وہ آتے رہتے ہیں. وہ سب ہمارے ڈونر بھی ہیں, ہمارے سارے دوست رشتہ دار ان کے کوئی نہ کوئی ہیلپ کرتے رہتے ہیں. چونکہ اتنا بڑا وہاں کام چل رہا ہے, صرف ہماری فیملی سے چل سکتا نہیں وہ. خیر, تو وہ ایک دن آئے کہنے کہ یار یہ رفائی کام ہے, میں چاہتا ہوں یہاں پر ایک اسکلپچر بناؤں جس سے لوگ کچھ تعلیم حاصل کریں. بناؤ بھائی, کیا چاہیے آپ کو؟ کہ مجھے پتھر منگا دیں, ہارڈ پتھر, جنگ شاہی کا مشہور ہے پتھر, جس کی بہت ہی ہارڈ پتھر, جس سے یہ بنی ہے آپ کی ہائی کورٹ اور یہ اسمبلی بلڈنگ والا, وہ اس کو بولتے ہیں ہارڈ اسٹون, سینڈ اسٹون. تو ایک ٹرک پر بڑے بڑے 3-4 پتھر منگائے گئے. تو اس کو وہاں رکھ دیا گیا. بابر صاحب ایک دفعہ دیکھا, انہوں نے اس کو پلاننگ کی, تو 3 اسٹرکچر بنائے انہوں نے تقریباً 3-4 مہینے میں, آستے آستے. پہلی دفعہ تو آیا تھا, ہفتہ رک گئے. اس کے بعد وہ اپنے خرچے پہ ہر ویکینڈ پہ آیا کرتے تھے. فرائیڈے کی شام کو آتے تھے, منڈے واپس جاتے تھے, اور لگے رہتے تھے یہاں پر بلو اپنا کپڑا پہن کر کے. تو مشہور ہو گیا تھا کہ بلو کپڑے والا مزدور. اس کو کیا پتا کتنا بڑا سرجن ہے وہاں پہ, وہ پلاسٹک سرجن. تو بابر صاحب نے 3 بنایا وہاں پہ اسکلپچر. ایک بنایا انہوں نے, تینوں اسکلپچرز کا ایک تھیم ہے خاص, ہاسپٹل سے ریلیٹڈ, اور خواتین تینوں کا یہی ہے. ایک پر تو اس نے بنائی ہے سندھ میں جو ہوتی ہے نا یہ اجرک کا ڈیزائن بنایا پورا پہلے فرنٹ پہ, اور ساتھ میں ایک خاتون بنا دی, ایک پریگننٹ خاتون. پہ ایک اور بنایا اس نے میاں بیوی, 2 بچے اور 2 کتے ساتھ میں. ایک فیملی ہے کہ اس نے وہاں کتے بچے, اس کو ڈاگ کا شوق ہے بہت, تو اس نے وہاں پہ پال کے رکھے ہیں. تو اس نے کہا کہ اینیمل پالنے سے بچے کی نشو اچھی ہوتی ہے, انسان کی ہمدردی آتی ہے, اس کو بچے کا خیال کرتا ہے تو پھر انسان کا خیال کرے گا وہ. تیسرا اس نے بنایا ایک پریگننٹ خاتون, اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے, تو بنا دیا پتھر میں, اس کاٹ کوٹ بن گیا. آپ سوچیں لوگ کتنے سادے ہیں. ایک بلوچ خاتون کا میاں اس سے ملا, کہنے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ اس پتھر میں بچہ بھی ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے تو آپ جائیں تصویر لیں اس کی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا جب آپ کاٹ رہے تھے پتھر, اس کے اندر بچہ ہے اس کے اندر رکھا ہوا. تو یہ معصوم یار, جو لوگ ان پڑھ ہیں معصوم بیچارے, یہ آپ کا ہمارا کام ہے کہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو سچ بتائیں اور صداقت اور امانت کی طرف لے کے جائیں. صداقت اور امانت کے بغیر گزارا نہیں ہے. صادق اور امین جو نہیں ہے وہ مشکل ہے. تو یہی ناصور ہمارے اس وقت بڑا نصیبی ہے سچ کے. اچھا, ایک سوال جو میں بہت دیر سے, میں اس پر ایک جواب بتا دوں صداقت امانت سے یاد آ گیا, میں سناتا ہوں کلاس میں اپنے کلاس اسٹوڈنٹس کو. پلیز. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جب میں سندھ گورنمنٹ سے یہاں ریٹائر ہوا SMC سے DMC میں, تو اکاؤنٹنٹ صاحب آئے, چیف, نام نہیں لوں گا میں, کہنے ڈاکٹر صاحب سر آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے مہینے میں. ہاں, تو سر پینشن آپ خود لیں گے یا ہم دلائیں؟ ہم نے کیا مطلب یار, پینشن ملے گی. مجھے پتا تھا کیا چاہ رہا ہے وہ. تو کہنے لگے آپ پینشن لیں گے تو لیتے رہیں گے, سالوں لگ جائیں گے, اور ہم دلائیں گے. ہاں تم تو کتنے دیر ملے گی؟ 2-3 مہینے مل جائے گی. ہاں خرچہ تھوڑا ہوگا, یہاں کا یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم بولا اس نے. ہم نے کیا خرچہ ہوگا بھائی؟ میں لائیو بول رہا ہوں, یہ اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس سے لوگ تھوڑا لیسن لیں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں گوئنگ روڈ, تو یہ ریٹ یہ ہے کہ گریجویٹی کا آپ کا 5% ہے, 5 گریجویٹ جو ملے گی آپ کو پینشن کے آخر میں. تو لیکن آپ اتنے اچھے ہیں, اتنے اچھے ٹیچر ہیں, آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ سے ہم 3% لیں گے. بڑی عنایت.
تو مجھے پہلے سے خبر تھی کہ ہونے والا ہے, 4 لوگ ہوتا رہا ہے. میں نے فوراً ہاں بول دیا. پھر میں نے بولا کہ یار دیکھو میرا ٹرانسفر ہوا ہے SMC سے DMC KMDC حیدرآباد جامشورہ وغیرہ وغیرہ, تو مجھے ہر جگہ جانا پڑے گا فائل پر سائن کرنے کے لیے. آپ بھی جائیں گے سر, فائل آئے گی سائن ہونے کے لیے. اور فائل آتی رہی اور 3 مہینے میری پینشن لگ گئی. 3 مہینے میں پینشن ملنی شروع ہو گئی. جو لوگوں کو 1.5 سال نہیں ملتی, سب جانتے ہیں, جو گورنمنٹ ملازم ہوتا ہے ریٹائر اور یہ سسٹم کی طرح کام نہ کرے تو وہ لگ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوا قصہ یہ. اور بالکل پیرلل میں 9 سال انگلینڈ میں کام کیا, وہاں بھی کام کیا, میں نے پینشن میں کام کیا, پینشنیبل جاب کی, میں نے ٹریننگ ملی, کام کیا وہاں پر. جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو میں نے وہاں اپلائی کیا کہ جو میرے پینشن کے پیسے جمع ہوئے ہیں اس پہ جو بھی انٹرسٹ لگ گیا مجھے دے دو, میں واپس نہیں آؤں گا, میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. تو وہاں سے خط آیا کہ ہمارا رول یہ ہے کہ آپ آئیں نہ آئیں مرضی آپ کی, دنیا میں جہاں بھی ہوں گے آپ کو پینشن ملتی رہے گی, ملنا شروع ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی صاحب, دل میں نے کہا کہ یہ انگریز میرے پیسے کھا جائیں گے, دل میں نے یہ کہا. میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن خیر میں خاموش رہا. جب میں 60 سال کا ہوا میں نے اپلائی کیا ان کو, میں ریٹائرمنٹ ایج 60 تھی. وہاں سے ایک فارم آ گیا بڑا لمبا چوڑا, بھر نہیں سکا میں ٹھیک سے. 1 سال نکل گیا, 2 سال نکل گیا, ہوتے ہوتے 8 سال نکل گئے. پھر میں گیا ہوا تھا کیمبرج بیٹی کے پاس, وہ وہیں ڈاکٹر ہیں, وہ اس کو بتایا میں نے, کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بھرتے ہیں. فارم منگایا اس نے, اور یقین جانیں آپ وہ اس کو بھی ڈیفیکلٹی ہو رہی تو اس نے مجھ سے فون کیا اس کو کہ مائی ڈیڈی مائی فادر از وزٹنگ اس. کیا کیا کلوز ہیں ذرا بتاؤ. مشکل ہو رہی ہے. 27 منٹ تک فون پہ گائیڈ کیا اس نے, وہاں سے گائیڈ کیا, خاتون نے گائیڈ کیا. اس سے پہلے اس نے میری آئیڈینٹی پوچھا, یہ سب پوچھا. پھر اس کا پھر میں نے کہا بھائی تمہاری ایکسنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اور میری ایکسنٹ تم کو سمجھ نہیں آئے گی, میری بیٹی سے بات کرو. کہ ہاں کوئی بات نہیں. سب اس نے بننے کے بعد بولا کہ اس کا کمپیوٹر میں تھا سارا, اس کا پرنٹ نکالو, مجھے فیکس کرو. پرنٹ نکال کر, ہاں یہ صحیح ہے, اس میں تھوڑا سا یہ چینج کر لو اور اس کو اٹیسٹ کر کے بھیج دو مجھے. کس سے اٹیسٹ کریں, کسی بھی کرو, تم مت کرنا, اپنے کسی کلیگ سے کرا لو, کوئی نہیں وکیل سے, جج سے نہیں. 17 گریڈ کا آفیسر ہو یا 18. بھیج دیا. ٹو مائی سرپرائز کہ 2-3 مہینے بعد کوئی 38,000 پاؤنڈ کا چیک آ گیا میرے پاس, ایک بیک ڈیٹڈ 8 سال پرانا. کیا بات ہے. میں تو خوشی کے ماں ظاہری بات ہے, کیا کروں کہ 38,000 پاؤنڈ میں سڈنلی پیسے آ گئے. تو ایکچولی یہ پیسے میں نے کہا نا کہ اللہ خواہش پوری کر دیتا ہے آپ کی ساری, اور آپ صحیح راستے رہیں, ٹائم پہ کر دیتا ہے. میری خواہش تھی چونکہ یہ کوئی گوٹ کا فارم میں اب میرا فارم نہیں رہا, ہسپتال بن گیا, تو ہم سب گھر والے مس کر رہے تھے کہ ہمارا فارم نہیں رہا ہمارے پاس. یہ پیسے کچھ اور ڈال کے پھر میں نے گھروں میں فارم لیا, گھروں فارم جو میں نے لیا یہی پیسے ڈال کر کے, کہ خواہش تھی اس کی. اس سے مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ والد صاحب جب میرے حج کرنے گئے تھے, حج کر کے آئے واپس بڑے خوش ایکسائٹیڈ. تم لوگوں کے لیے میں نے بڑی اچھی دعا کی ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے میں نے کہا کیا ابا کیا دعا کیا آپ نے. تو ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بچوں کو ضرورت سے زیادہ پیسے مت دینا. ہم نے کہا ابا آپ کی دعا قبول ہو گئی لگتا ہے, ضرور زیادہ پیسے مت دینا. اور باقی میری بات سچ ہے. تو جب یہ کوئی گوٹ فارم چلا گیا, کہا کہ اب خواہش تو تھی, یہ پیسے پھنسے ہوئے تھے 8 سال سے, پلس اس میں جو ہوتا ہے ایڈ ہو کر کے 38,000 پاؤنڈ یہ آئے, تو برف میں نے اس کو ادھر انویسٹ کر دیا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یار گاڑی خرید لو, ایک پراڈو خرید لو, یا ایش کرو. ہم نے کہا نہیں یار کچھ ایسے لیتے ہیں جس کچھ لمبی چلتی رہے گی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ خواہش پوری کر دیتا ہے, جائز خواہش پوری کر دے گا اگر آپ صحیح چلتے رہیں. باقی غلطیاں ہوتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں غلطیاں نہیں کروں, غلطی ہو انسان ہو, اگلے سے بولیں کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی کی معاف کر دیں, معاف کر دیں اور معافی مانگ لیا کریں. یہ 2 طریقہ ہے کامیابی کا میرے خیال میں. کوئی معافی مانگے تو آپ معاف کر دیں اس کو, اور معافی مانگ لیں, بس یہ طریقہ ہے. بہترین. ڈاکٹر صاحب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ تھوڑی سی بات ہم ان کتابوں پہ کریں. ڈاکٹر شیشا کی جو یہ رائٹر ہیں, ہمارے خاندان کے رائٹر ہیں وہ. مجھے آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے والد کی جو ان کے نصیحت تھی آپ کے بھائی کو کہ ڈاکٹر بن جاؤ, اس کے بعد جو دل چاہے کرو, تو انہوں نے وہ واقعی اس کو عملی جامہ پہنایا اور اپنی لکھائی ان کتابوں میں قلم بند کی. ابھی مجھے یہ پڑھنی ہے, ان میں سے چند ایک کو میں سے برق گردانی کر سکی ہوں. اور اصل کتاب جو ویژن جو آپ کے خاندان کے اوپر لکھی, ابا کی بایوگرافی بیسیکلی, اس میں ہم سب شامل ہو گئے ہیں. ابا اما کی بایوگرافی, کہ ابا نے ان کی ویژن کیا تھا کہ پاکستان آ کر کے, جبکہ وہ تو کانگریس میں تھے نا, وہ تو گاندھی جی کے ساتھ تھے, وہ تو پاکستان
مسلم لیگ انڈیا پارٹیشن نہیں تھے. میرے دادا تھے مسلم لیگ میں, والد تھے کانگریس میں, گھر سے چھپ کر کے. جو ینگ بلڈ ہوتا ہے ہمیشہ وہ ریبیل کر جاتا ہے. لیکن پھر پاکستان کیوں آ گئے وہ, یہ کتاب اس میں لکھا ہے شیرشاہ نے, جو کہ ہم سے دوست پوچھتے ہیں, ہمارے عزیز پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ یہ ابا کے جو مینٹور تھے, ایک نام تھا ان کا پروفیسر باری, وہ بھی کانگریس میں تھے. ابا کے مینٹور اب کافی امیر تھے. شہر میں کچھ گاڑیاں تھیں, ان کے پاس گاڑی تھی, ایک گاڑی ہولڈر تھے, سمجھے آپ, امیر آدمی تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کوئی کرپشن پکڑی کانگریس پارٹی میں, اور انہوں نے وہ فائل لی, غلطی کر دی, اناؤنس کر دیا میں جا رہا ہوں گاندھی کے پاس یہ شکایت لے کر کے. اور وہاں پہنچ گئے, راستے میں ان کا مرڈر ہو گیا, جو ان کا قتل ہو گیا. یہ بات ہے 1947 کی. تو ابا نے بولا یار سیاست میں تو بڑا مسئلہ ہے, یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایسا شوق ہوا, گھر بیٹھ گئے وہ, حالانکہ وہ ڈپٹی میئر تھے پٹنہ میونسپل کارپوریشن کے, ڈپٹی میئر تھے. انہوں نے سیاست چھوڑی, بڑا شوق لگا, پھر سڈنلی ہی ڈیسائیڈیڈ کہ اب جاتے ہیں پاکستان, جبکہ وہ پاکستان وہی بات سچ ہے, جو بات سچ ہے سچ ہے. پھر یہاں آئے, لیکن نئی زندگی شروع کی, سیاست چھوڑ دی, اب تعلیم کی طرف آ گئے. اور تعلیم میں ان کی ویژن تھی, وہی شیرشاہ نے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک صحیح ویژن کر کے چلیں آپ تو کام چلتا رہتا. ابا نے کبھی جوتا نہیں پہنا, چپل میں, پیسے خرچے کیوں زیادہ کروں, چپل میں گزارا کرتے تھے. وہ شرٹ کھدر کے, کاٹن کی شرٹ, کاٹن کی پاجامہ, بس پتلون نہیں پہنا کبھی, کوٹ نہیں پہنا کبھی. اگر سردی زمانے میں موٹا کپڑے کا شرٹ پہن لی, سوٹر پہن لیا اوپر سے, پہلے کوٹ میں پیسہ ہے, کوٹ مہنگی چیز بنتی ہے, بہت سلائی مہنگی ہوتی ہے اس کی. کہنا مطلب کہ ہر طرح سے انہوں نے پیسے سیو کیے, ہم بچوں کے لیے سیو کیا, ہم پہ خرچ کیا تعلیم پہ. جس سبجیکٹ میں کمزور تھے ہم اس میں ٹیوشن دلوائی, کہلیں کوئی بری بات نہیں. میں انگلش کمزور تھی, تھوڑا انگلش پڑھا دیا, فزکس کمزور تھی, اس میں ٹیوشن دلوا دیا. تو پیسے انہوں نے خرچ کیے بے انتہا ہماری تعلیم کے لیے. اور وہی اثر رہا کہ ہمارے جو نیکسٹ جنریشن جو ہے, پھر ہماری اسپاؤس. ہاں, مجھے بلکہ یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ سب بہن بھائیوں کے اسپاؤسز بھی کیا ڈاکٹرز ہیں؟ سب ڈاکٹر. تو ابا نے یہی سوچا, ان کے ویژن کا ہی حصہ تھا. یہ ویژن حصہ تھا. ان کی ویژن یہ تھی کہ 8 بھائی بہن ہو تم لوگ, کوئی اگر 20 ہو گیا, کوئی 10 رہ گیا, تو آپس میں ایک تلخی رہے گی. سب ڈاکٹر بن جاؤ تو اگر فرق ہوگا تو 19-20 کا ہوگا, 18-20 کا ہوگا, تو سب میں ایکا رہے گا. اور یہی ہے کہ ہم سب 19-20 ہی ہیں, 18-20 ہیں, اب سب ڈاکٹر ہیں. سب اچھا, اللہ کا فضل ہے, اپنے اپنے فیلڈ میں ہائیسٹ ایجوکیشن ہے, گزارا اچھا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہماری اسپاؤس بھی ڈاکٹر ہوں گی. تو ان کی یہ شرط تھی. اور چونکہ ہم نے ابا کو اپنی خاطر اتنی اسٹرگل کرتے دیکھا تھا, کبھی ہم نے نہ نہیں بولا. اب میں نے کہا فلاں سے کر لو, فلاں سے کر لیں گے, فلاں سے کر لو. کوئی اس میں کبھی وہ نہیں تھا کہ نہیں یہ ایسا ہو ویسا ہو. پوچھتے تھے کہ تم کیسی لڑکی, ہم نے کہا آپ کے حوالے کر دیا, پارا وٹن نہیں دے دیا آپ کو, اب کیا پوچھنا آپ. تو وہ چلتا رہا, سب کے ہو گئے. نیکسٹ جنریشن میں نہیں ہے, ایسا ظاہری بات. تو میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ, تینوں ڈاکٹر ہیں, تینوں نے آغا خان سے گریجویٹ کیا ہے, کمپلیٹ کیا. 2 کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں, ایک کے ہسبینڈ فائنانس کے آدمی ہیں, MBA ہیں. میرے بڑے بھائی کے 2 بیٹے ہیں, دونوں کی بیویاں ڈاکٹر ہیں. چھوٹے بھائی میرا شیرشاہ, اس کی ایک بیٹی ہے, وہ ابھی 16-17 سال کی ہے, چھوٹی ہے ابھی. آپ سب لوگ رہتے بھی ایک ساتھ ہی ہیں یا الگ؟ ایک ساتھ تو نہیں, یہ جو جب ہم فیصلہ کیا کہ ملیر سے شفٹ کرنا ہے, جگہ ٹائٹ ہو رہی ہے یہاں پہ, تو ابا نے کہا یار ہم لوگ یہاں یوں رہ رہے ہیں, کوشش کرو کہ یوں رہو, کمپاؤنڈ ایک ہی ہو. تو ہو گیا, جب خواہش ہوتی ہو جاتا ہے. تو اتفاق سے ایک پلاٹ مل گیا خیبان اتحاد پہ 2000 گز کا, جو آلریڈی 4 میں ڈیوائیڈڈ تھا. یہ بھی آسانی ہو گئی. تو ایک میں نے لے لیا, ایک میری بہن نے لے لیا, شاہین نے, ایک بھائی جان نے لے لیا, شیرشاہ نے ایک تھوڑا سا آگے لے لیا. تو قریب ہی ہیں. 2 بہنیں گلشن میں ہیں, باقی سب اسی قریب ہیں. تو ظاہر بات ہے, لڑکیاں تو شادی ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں, تو وہ چلی گئیں. ہم 2 بھائی اور ایک بہن ساتھ میں, شاہین ساتھ میں ہمارے. اچھا, ویژن میں تو آپ کے ابا کے بارے میں تمام چیزیں ہیں. یہ جو کتابیں ہیں, چاک ہوا دل, یہ کتابیں شیرشاہ اتنا سینسٹیو انسان ہیں وہ چھوٹے بھائی میرے. آپ ان سے ضرور ملیں, جب آئیں گے میں آپ کو ملاؤں گا. جی بالکل, I'll be honored. 3 مہینہ کراچی میں رہتے ہیں, 3 مہینہ امریکہ میں رہتے ہیں. وہ ریٹائرمنٹ بعد سندھ گورنمنٹ سرو کرنے کے بعد, چونکہ ان کی بیگم وہاں رہتی ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان نہیں آنا ہے, تو ٹھیک ہے, مرضی ان کی, صحیح بات ہے.
جی ہاں، ہم لوگ بات کر رہے تھے شیرشاہ کی کتابیں کے بارے میں. شیرشاہ جو چھوٹے بھائی میرے ہیں، مجھ سے 5-5.5 سال چھوٹے ہیں، دیکھنے میں مجھ سے بڑے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ ورکہولک ہیں ایک طرح سے. وہ مجھ سے زیادہ بہت کام کرتے ہیں، میں تو بہت کم کام کرنے والا ہوں. وہ سوتے بھی کم ہیں، وہ 4-5 گھنٹے سوتے ہیں بس، میں 8 گھنٹے سوتا ہوں. یہ ٹائم جو ایکسٹرا بچتا ہے ان کو کیا کریں وہ. تو وہ آہستہ آہستہ بالکل سے پروفیشنلی لکھنے والے بن گئے ہیں. بہت سینسیٹیو ہیں وہ، اور چونکہ وہ ماؤں کو ڈیل کرتے ہیں، خواتین کو ڈیل کرتے ہیں، خواتین کے مسئلے مسائل ڈیل کرتے ہیں. تو میجورٹی جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، یہ افسانے چھوٹے چھوٹے، یہ سب ٹرو سٹوریز ہیں، نام بدل کر کے. اور چونکہ ٹرو ہیں تو آپ جب پڑھیں گے لگے گا یہ تو واقعی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو بڑی سیڈ اسٹوری ٹائپ کی ہیں. میرے بچے کہتے ہی ہیں کہ چاچو آپ کیوں ایسی کتاب لکھتے ہیں کہ لکھ کے رونا آتا ہے، پڑھ کے رونا آتا ہے. یہ کتاب انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، میرے خیال میں 20-25 زیادہ ہو گئی ہیں. پھر انہوں نے بہت سی کتابیں ٹرانسلیٹ کی ہیں میڈیکل اور نرسز کے لیے، انگلش سے اردو میں. ان کے خیال میں اردو لٹریچر میں کتابیں بہت کم ہیں میڈیکل کے بارے میں، اور نرسوں کی ٹریننگ کے لیے، مڈ وائفری کی ٹریننگ کے لیے. تو انہوں نے انگلش کتابیں اس میں ٹرانسلیٹ کی. پھر آہستہ آہستہ جب ان کی انگلش امپروو ہو گئی تو انگلش میں لکھنا شروع کر دیا انہوں نے اب. تو وہ ماشاء اللہ ہمارے خاندان کے بہت بڑے لیکھک کہوں ان کو میں. ان کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے ابھی ریسنٹلی. ان کی ایک دوست ہیں امریکہ میں رہتی ہیں، گوہر تاج، تو انہوں نے شیرشاہ کے بارے میں پھر کتاب لکھی ہے. ابھی اس کی رونمائی ہوئی تھی آرٹس کونسل میں 6 مہینہ پہلے. اور ڈاکٹر شیرشاہ کو جو شوق ہوا لکھنے کا اردو میں خاص طور پہ، یہ ہوا میری والدہ کے ساتھ. والدہ کو میرے اردو ادب پر بہت انٹرسٹ تھا. تو ہم دونوں بھائی تو ہماری پرائمری اسکولنگ اور اسکول کا ٹائم بڑا ڈسٹرب گزرا. کوئی سے رہے ہم لوگ سلٹ میں، کچھ یہاں رہے. شیرشاہ جب بڑھنے شروع ہوئے تو اس کراچی کا ماحول ملا. اور اماں کو رضیہ بٹ کا اور عادل رشید اور یہ 2-4 جو بڑے بڑے رائٹر تھے، جو ہم نے پریم چند، ہم نہیں پڑھ سکے اتنا اس کو، وہ پڑھتی تھیں. اور ساتھ میں شیرشاہ اور چھوٹی بہن شاہین اور چاند، ان تینوں کو اسے انٹرسٹ تھا. تو شیرشاہ کو ادب کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہو گیا. اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک لکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور لکھنے کا مزاج بھی، اور لکھنے کی ایک کیا کہیں گے اس کو آپ، شوق پیدا ہوتا ہے. میں نے ان کی ہر کتاب کو کچھ وقت قدردانی کر کے دیکھا تو اس میں ڈیڈیکیشن جو ہے وہ والد والدہ مختلف میں کسی میں انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. زیادہ تر ابا اماں کو، ایک دفعہ انہوں نے اپنی پھر بھابھیوں کو ڈیلیور کرنا شروع کیا. میری وائف وہ کتاب رکھتی ہیں، شوق سے پڑھتی ہیں یہ کتاب میرا نام ہے. تو انہوں نے اس طرح سے ہر ایک کو ڈیڈیکیٹ کیا. اپنی وائف کو بھی کیا، طیبہ میری جو بھابھی ہوئی، اور کوئی نہ کوئی طریقے سے کاوش جی ان کے بڑے فیوریٹ تھے، ان کے بارے میں لکھا. یہ ستار ایدھی ان کے بڑے فیوریٹ، زہرا نگار کی بھی اس کے، ہاں عبدالستار ایدھی انتقال سے پہلے ان کو بلاتے تھے، بیٹھاتے تھے، ساتھ بات کرتے تھے، بہت قریب تھے. ان کا بیٹا جو فیصل ایدھی ہے وہ ان کا یار غار ہے، بالکل سے بہت ہی گہرا دوست ان کا ہے، اور بہت ہی قریب ہے ہو گیا ان سے. تو یہ بہت ہی سوشل اور اچھی لکھنے کی عادت اہل علم کی ساتھ چلتا ہے. تو دیکھیں نا، پہلے پڑھنا پڑے گا نا ABCD، پھر آگے بڑھ کریں گا. لیکن سر اس میں میں یہی بات کہوں گی کہ جو پالنے میں جو شوق آپ کی والدہ نے یا والد نے وہ ماحول دے کر پیدا کر دیا، جو بالکل بچپنے سے گھر کا ماحول رہا، وہی طبیعتوں کا حصہ بنا تمام بھائی بہنوں کی. بالکل، یہ میں تو کہتا ہوں کہ ابا اماں اور ساتھ میں نانی دادی تو حیات نہیں تھیں، تو رشتے کی دادی ساتھ رہیں. مجھے اس پہ یاد ہے کیا آپ کہیں نا کہ تربیت، میری نانی سخت ناراض ہوتی تھی کہ اگر ہم کھانے کے پلیٹ پر کھانا چھوڑ دیں، کچھ اتنی ناراض ہوتی تھی. ویلیوز سے آج تک آتے. تو مجھ سے ہوتا نہیں ہے کھانا چھوڑ دوں. اب آپ نے دعوت دی، فرض کیا آپ نے کھانا ڈال دیا میرے اوپر، اور میں ختم کرنا پڑے گا مجھے. میں اس لیے بڑا روکنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو. کھانا ضائع کرنا ان کی نظر میں اتنا بڑا گناہ تھا کیا بتاؤں. تو ابھی ریسنٹلی یہ ہم سب بچوں میں سب بھائی بہنوں ہو گیا ہے. میری چھوٹی بہن ہے صفیہ، ابھی کہیں دعوت تھی کہیں کچی آبادی میں، ایک اسکول کے بچوں کا اینول ڈنر تھا، تو اس میں ہم بلائے کہ میں بھی تھا ساتھ. تو صفیہ پروفیسر ہیں سول اسپتال میں، ان سے کہا کہ آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ صفیہ ہاں بولنا چاہوں گی میں. جا کے انہوں نے کہا کہ بابا بچے لوگ کس لیے آئے وہاں پہ آج؟ سب نے کہا کھانا کھانے آئے. سچ بول دیا، سچ بولا. تو بالکل صحیح بات ہے. اب تم سے ایک بات بولنے جا رہی ہوں، میں نے بھی پتا کیا ہے منتظمین سے، کھانا بہت ہے، کھانا بہت ہے.
اور وافر زیادہ ہے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کھانا اتنی ہی لینا پلیٹ میں جتنا ختم کر سکو, ایکسٹرا مت لینا. یہ بہت یہ تھوڑا سا بات کی. اور پلس لائن لگانا اس لیے کہ جاؤ گے تیزی سے گر جائے گا. میرا کہنا مطلب یہ کہ جب یہ کہا انہوں نے, جب کھانا اناؤنس ہوا تو کوئی, اچھا اس کے بچوں کے والدین بھی تھے وہاں پہ, سب سے کوئی اٹھ ہی نہیں رہا, کوئی سب خاموش بیٹھے ہوئے, سب کو اثر اتنا ہوا. پھر ایک کے بعد اٹھنا شروع ہوئے. یقیناً اتنی خوشی ہوئی, سب نے لائن لگا کھانا لیا. کھانا اتنی ہی لیا جتنا کھانا تھا, انہوں نے ظاہر نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں بچوں کو تعلیم کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے, بتانے والا کوئی نہیں ہے. جب ماں باپ وہی کریں وہ بھی ظاہر کریں. جب ماں باپ نے صحیح کیا بچے صحیح ہو گئے. اس دن اتنی خوشی ہوئی سب کو دیکھ کر کے, کھانا ضائع نہیں ہوا اور بچے خوشی خوشی سب لائن لگا کھانا لے گئے. ہم لوگ باہر جاتے ہیں, ہر کام لائن لگا ہوتا ہے. ہمارا جو پاکستانی ڈرائیور, ہم خود 3 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی فلائٹ کر پہنچتے ہیں دبئی, سب سیدھے ہو جاتے ہیں. یہاں ڈرائیونگ کر رہے ہیں ٹیڑھی میڑھی. یہ جو ہے یہ اس لیے سزا اور جزا کنسیپٹ قرآن شریف بھری ہوئی ہے. یہ غلط کام کرو گے یہ سزا ملے گی, یہ اچھا کام کرو گے یہ جزا ملے گا. پاکستان میں انفارچونیٹلی سزا اور جزا کا کنسیپٹ, میرٹ کنسیپٹ ختم کر دیا گیا ہے. جہاں میرٹ نہیں ہوگی, جہاں مجھے پتہ ہے کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں میرے لیے جاب رکھی ہوئی ہے, میں کیوں پڑھوں گا. بڑی سمپل بات ہے. ہم بھائی بہنوں نے اتنی محنت, اس لیے کہ دیکھ لیا ابا میں نے دکھایا کہ محنت کے بغیر نہیں ملے گا آپ کو, کچھ نہیں ملے گا. تو اور ان کے ساتھ میں ہیلپ رہی, باقی پھر اللہ نے کرایا. بیسیکلی دینے والا اللہ ہی ہے, ذریعہ بنتا جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو ڈاکٹر صاحب آخری بات بس, مجھے آپ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور اتنی محنت اور اتنے لوگوں سے ملنا اور کام پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو کبھی کوئی کام نہیں ہو پاتا, کچھ قدغنیں آ جاتی ہیں, تو کیا آپ دل برداشتہ نہیں ہوتے؟ تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھائی میرے والد نے مجھے کہا ہے کہ جو کام اچھے سے کر سکو کرتے رہو, باقی تم نے ہر ایک کا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے. بالکل صحیح بات. اب وہ مجھے اتنی بات میرے دل پہ اثر ہوئی کہ کام کیے جاؤ, پیچھے مڑ کے مت دیکھو. تو اب آپ یہ بتائیے, اسی کے ساتھ میں آپ سے آخری سوال بھی جوڑتی ہوں کہ پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی کے حوالے سے اب آپ کے ذہن میں کیا ہے, what are the plans, what do you think can be done for کراچی؟ کراچی سے سب لوگ بہت دل برداشتہ ہیں. آج میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ کیا پاکستان میں رہنے کے بعد بھی ہمیں جنت میں جگہ نہیں ملے گی, مطلب لوگ اس حد تک دل برداشتہ ہے. بہت آپ کا بہت ہی ویلڈ سوال ہے یہ, اور میں بیسیکلی آپٹمسٹک ہوں. میں ہر چیز کا پازیٹیو پہلو دیکھتا ہوں, لیکن جو حالات ہیں دیکھ کر کے کبھی کبھی میں ہو جاتا ہوں ڈپریس, انسان ہے, پیسمسٹک ہوتا ہوں. پھر میں یہ کہہ کے خوش ہو خاموش ہو جاتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ہم نے اپنا کام صحیح کرتے جانا ہے, اور جو ہم اپنے تئیں کر رہے ہیں. اور آپ نے بات چھیڑی ہے, میں ایک لفظ اور بولنا چاہوں گا, شاید کچھ لوگوں پسند نہ آئے, لیکن میں کہوں گا اس بات کو. اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. یہ دیکھیں جی, دنیا ہے. ہم دنیا کی ہسٹری میں ایک انسان کی نقطے سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں ہے. کتاب لکھی ہے اگر, ہاں فرق یہ کہ اس نقطہ اگر جیم سے چے بن جاتا ہے کبھی, اور ہے سے خے بن جاتا ہے. ہٹلر آ گیا, غلط نقطہ, دنیا خراب ہو گئی. اسی طرح بہت سے ایگزامپلس ہیں. دنیا بنی. اب ہم صرف بات کرتا ہوں میں اس ایریا کی, ہمارے انڈیا پاکستان کی. 2000 سال پہلے یہاں اشوکا تھا, پھر اشوکا کے بعد کچھ آئے, خلجیز آئے, اگر ہسٹری پڑھیں گے آپ, پھر مغلس آئے. جب تک صحیح رہے چلتے رہے, جب خراب ہوئے تو وہ ختم ہو گئے. پھر اتنا خراب ہوئے کہ آج سے ٹھیک 200 سال 300 سال پہلے وہ انگریز آیا, اور اس نے سراج الدولہ کے ایک افسر کو, جعفر کو برائب کر کے, یا میل بھیجوں گا, ابھی کسی نے میل بھیجا مجھے, یہ کر کے اس کو غدار بنایا. ٹیپو سلطان کا میر صادق تھے, صادق از دکن, جعفر از بنگال, مشہور ہے یہ, ننگے قوم ننگے دین ننگے وطن. تو وہ غدار ہمیں خود اپنے یہاں پیدا ہوتے رہے ہیں. باہر والوں کو کم بلیم کریں, ٹھیک ہے وہ تو آ رہے ہیں مزہ کرنے کے لیے, تو یہ جغرافیہ چینج ہوتا رہے گا, میں اس پر کہہ رہا ہوں, اور اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. جغرافیہ اچھا بنے گا اگر ہم اچھے ہوں گے, جغرافیہ خراب ہو جائے گا اگر ہم خراب ہو جائیں گے. جب یہ 2 سال انگریز نے حکومت کی, پھر یہ ایک ملک ملا تھا ہم کو, ہے ابھی, لیکن 2 لخت ہو گیا. کیوں ہوا؟ یہ سیاست کی باتیں بات کرنا, میں نے دیکھا ہوا اس پاکستان, میں جانتا ہوں کیوں ہوا. کبھی بڑی محفل میں بہت بتا سکتا ہوں. ایک لفظ صرف بولوں گا کہ اپنی سیلفشنس کی وجہ سے بس ہم نے ویسٹ پاکستان نے
ایسٹ پاکستان کو کالونی بنانے کی کوشش کی. کالونی نہیں بنا سکتے اب آپ, انگریز نے کالونی نہیں بنایا, کالونی بنانے کی کوشش کی. اب آج کل کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا فیوڈل لارڈس پاکستان کے, اور جو یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم بھی تو پوسٹ کالونیل, ہم کالونی بنے ہوئے ہیں. یہ چلے گا نہیں, کچھ نہیں چلے گا. تو مجھے جغرافیہ چینج ہونے کا خطرہ ہے. میں بتانا چاہ رہا تھا میں کہ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے, صحیح نہیں بولیں گے, ایک دوسرے خیال نہیں کریں گے اور سچ بات سچ نہیں بولیں گے, تو یہ پھر وہیں گرتے چل جائیں گے اسی کھائی میں. اور پریڈکشن تھی, مولانا ابو کلام آزاد نے کہا تھا, یہ بات میں نے کتاب پڑھی ہے, لکھی ہوئی ہے, کہ یہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم جا رہے ہیں پاکستان, اب ہمیں مشورہ دیں کہ میں جا کے کیا کریں کہ پاکستان پھلے پھولے. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی, کتاب لکھا ہوئی ہے, اس لیے میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ تم پاکستان جا رہے ہو. اچھا, پاکستان میں تمہیں بنگالی ملے گا, پنجابی ملے گا, پٹھان ملے گا, بلوچی ملے گا, سندھی ملے گا اور مہاجر ملے گا, پاکستانی نہیں ملے گا. اور ان پریڈکشن دی تھی, کہا تھا یہ, اور پریڈکشن دی تھی کہ 25 سال زیادہ نہیں چلے گا. آپ دیکھ لیں 22 سال پہ جو 56% تھا اس نے اپنا نام بدل دیا. تو بائی اینی ڈیفینیشن, ایمانداری بات, میرے منہ میں خاک, میرے اللہ مجھے معاف کرے, لیکن جو سچ بات ہے یہ سچ ہے کہ 56% نے اپنا نام بدل دیا. ہم پاکستان ہیں, ہمیں ابھی بھی فخر ہے پاکستان پہ, ابھی بھی ہمیں چاہیے, جیسا آپ نے سوال کیا, ہم کیا کریں, یہ تو رہے کم سے کم ایک ہی کام کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولیں اور ایمانداری سے کام کریں, اور کالونی بنانے کی کوشش نہ کریں ایک دوسرے کو, کسی کبھی نہیں, طبقوں میں ڈیوائڈ نہ کریں. سیاست میں ہر چیز کی اجازت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ, ورنہ پھر لانگ ٹرم میں یہ ہوگا, لانگ ٹرم میں پھر تباہی ہے, اور یہ غدار پھر ہمارے یہاں سے ہی نکلیں گے, نکلتے ہیں, اسی طرح ہوتا ہے, تباہی ہوگی. ہماری تو عمر ختم ہو چکی ہے, اینڈ میں ہمارے بچے آئیں گے, اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے. اتنا رچ کنٹری ہے یہ, ریسورسز میں اتنا رچ ہے, نیچرل ریسورسز بھی اور ہیومن ریسورسز بھی ہمارے یہاں بہترین, ہمارے یہاں ریگستان بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, پانی بھی ہے, سب کچھ ہے, ہر رنگ کے انسان بھی ہے, لیاری سے لے کر کے کشمیر تک کا, محنتی لوگ ہیں اور ایماندار بھی لوگ ہیں, یہ نہیں کہ سب خراب ہیں, لیکن چونکہ اوپر سے ہوتا ہے, ٹرکل کرتی اوپر سے. اگر ٹاپ بندہ, ٹاپ حکمران, اگر ٹاپ پولیٹیشین اگر ہو جائیں گے بے ایمان چور, تو چوری نیچے آ جائے گا آہستہ آہستہ, ٹرکل کرتی ہے, اوپر ہو جائیں گے ایماندار, وہ نیچے آ جائے گا آہستہ آہستہ. تو اب یہ کس طرح ہوگا یہ سمجھنا مشکل ہے, اس لیے کہ ان کو خراب کرنے کے لیے باہر سے لوگ آتے رہیں گے, برائب کرنے کے لیے اور غدار بنانے کے لیے. جب کریک ہوگا تو اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, جب ہماری کمزوری سامنے آئے گی تو یہ بڑا افسوسناک بات. اس سے کبھی کبھی میں ڈپریس ہو جاتا ہوں کہ لیکن بندر روڈ تو رہے گا نا, بندر روڈ نام چینج کر لیا آپ نے, ایم اے جناح روڈ کر دیا, بندر روڈ کوئی رہے گی, ایم اے جناح, کل کچھ اللہ نہ کرے کچھ اور نام ہو جائے گا, خدا ناستہ مسئلہ ہوا تو خطرہ تو ہے اس کا. اور لوگ مجھے کبھی کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ غلط بات بولتے ہو, میں نے غلط نہیں, میں ہسٹری کیوں پڑھتا ہے انسان ہے, ہسٹری اس لیے پڑھتا ہے کہ مستقبل کا پاسٹ میں اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس سے مجھے کانفیڈنس بہتر ہوتی ہے, اور غلط کام کیا تو سیکھیں ہم, اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں. ہم نے اس پاکستان کو کالونی بنانے کی کوشش کی تھی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ٹکا خان نے کہا تھا وی وانٹ لینڈ وی ڈونٹ وانٹ مین, یہ کہا تھا اس کی اسپیچ میں, آپ یاد اگر آپ کو, اس نے یہ کہا تھا کہ ہم سب لوگوں کو بنا کے رکھیں کالونی, ہم ان کی نسلیں بدل دیں گے. ممکن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا وہ دیکھ رہا ہے کیسے نہیں ہے, اور وہی سب دیکھتے ہیں. یہ حرکتیں سے سیکھیں, اس کو ہسٹری پڑھیں اور صحیح ہونے کی کوشش کریں. صحیح نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان سب برابر ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم غریب ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ انسان انسانیت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کائنات کے اللہ ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں. اسلام صرف ہمارے لیے, اسلام پورے دنیا میں ہر ایک کے لیے فالو نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. پرابلم یہ نہیں, یہ سب باتیں بہترین بات ڈاکٹر صاحب. اور ورڈ آف وزڈم, انفرادی چینج ہی اجتماعی چینج کا باعث بنتا ہے. اپنے تئیں جو کچھ ہو سکتا ہے کیجیے, ایمانداری اور سچ کے سہارے کے ساتھ. جھوٹ اور بے ایمانی خدا کے واسطے ختم ہونی چاہیے. اس ملک سے, اس وطن سے کام کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں, کام ہو رہا ہے. کبھی چلیے کوہی گوٹ چل کے دیکھیے وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے, کبھی جناح ہسپتال. بالکل, میں سارے بچوں کو, آپ کے جتنے بھی آپ کے اسکول بچے ہیں, میں انوائٹ کرتا ہوں وہاں آئیں, گھومیں پھریں اور میرے ساتھ ناشتہ کریں, میرے ساتھ چائے پئیں, ان کو ہسٹری بتاؤں وہاں کی میں. اور ایکچولی کچھ کوئی اور فارم ہے, ہم سے جو پچھلے اونر تھے وہ مدرسہ بنا رہے تھے,
اور علی بلغامی صاحب کراچی کے بڑے آدمی، لیکن لوکل لوگوں نے ان سے اپوز کر چھوڑ چلے گئے. وہاں مدرسہ نہیں بنا، مدرسہ بن جاتا ورنہ. یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کیا ہمیں کیا پتا، اتفاق سے ہمیں مل گیا وہ، آپ لوگوں ہم ڈھونڈ رہے تھے. ورنہ چاروں طرف زمینیں اور بک گئی، اس میں فیکٹری بننی شروع ہو گئی ہیں. یہ تو میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم کوئی گڈ کے لیے بہت کچھ کام کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے، اتفاقات ایسے ہوتے جا رہے ہیں. بہت انکساری کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ اتنے بڑے کام کرنے کے باوجود بھی اس کو اپنے صحرے میں نہیں شامل کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اس وطن کو ایسے لوگ دیے ہیں. ہمیں فخر ہے ڈاکٹر صاحب پہ، ڈاکٹر صاحب کے تمام بہن بھائیوں پہ کہ انہوں نے پاکستان کو اپنی سروسز دی ہیں اور دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے، ان کی صحتوں کو اچھا رکھے اور ان کے سائے کو ہمارے اوپر سلامت رکھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا. اور آج کی اس ڈسکشن کے بعد میرا ایمان اور تازہ ہو رہا ہے کہ رب نے ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ جو معجزاتی طور پہ اس وطن کے لیے کوشاں ہیں، اس وطن کو اچھا بنانے کے لیے، اس کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے سب موجود ہیں. ہمیں صرف دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، تھینک یو ریحان بھائی فار میکنگ دس پلیٹ فارم جہاں پہ ہم ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں اور پازیٹیو وائبس، پازیٹیو سائٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. سعد اور طلحہ، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے مجھے ایسے لوگوں کے قریب آنے کو مل رہا ہے اور ملاقات ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے جن سے میری شخصیت میں بھی بہت پازیٹیو اضافہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ سعد اور طلحہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.